الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. تو تمام تر تعریف حمد و ثنا رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج الحمدللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی کتاب جو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی ہے، اس کتاب کی زبان سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق ہمیں اللہ رب العالمین کی توفیق کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئی الحمدللہ رب العالمین. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہوگا، یہ کورس جس کا نام لسان القرآن ہے. لسان القرآن ایک عربی زبان کا ایک مرکب ہے جس کا معنی ہوتا ہے قرآن کی زبان. انشاءاللہ تعالی چند کلاسز کے بعد آپ اس کو گرامیٹیکلی انالائز بھی کر پائیں گے، لسان القرآن کون سا مرکب ہے، کون سا جملہ ہے یہ، انشاءاللہ تعالی. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ لسان القرآن کا معنی ہوتا ہے قرآن کی زبان. اب یہ سیکھنا ہمیں کیوں ضروری ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مصروفیات کی زندگی سے وقت نکال کر کے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی اپنے خطبے کی اخیر میں، اور وہ سورۃ القمر کی آیت ہے. اور یہ آیت ایک دفعہ نہیں، کم سے کم میرے علم کے حساب سے 4 دفعہ یا غالباً یہ 5 دفعہ اس کو دہرایا گیا قرآن مجید کے اندر. اور وہ قرآن کی آیت یہ تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یہاں الذکر سے جو مراد یہاں 2 معنی کیے گئے ہوئے ہیں، یہ میں بتا دوں پہلے آپ کو. یہاں الذکر سے مراد 2 معنی کیے گئے ہوئے ہیں. ایک الذکر کا جو معنی کیا گیا وہ یاد دہانی کے طور پر کیا گیا ہوا. جب یاد دہانی کے لفظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو قرآن کا جو اس آیت کا معنی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اسے یاد کرے. تو الحمدللہ رب العالمین اس ترجمے کے ساتھ بھی واضح طور پر ہم روح عرض پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے، اور یہ روح عرض پر ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کو 6 سال 5 سال یہاں تک کہ 4 سال کے بچے بھی لوگ لفظ با لفظ حفظ کر کے اپنے سینوں پہ محفوظ کر لے رہے ہیں الحمدللہ. حتیٰ کہ جو بچے دیکھ نہیں پاتے، ٹھیک سے بول نہیں پاتے، حتیٰ کہ وہ لوگوں نے بھی قرآن مجید کو حفظ کر کے بیٹھے ہوئے الحمدللہ. یہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے ایک زندہ معجزہ ہے جو قرآن کی شکل میں اب موجود ہے ابھی بھی، اور تا قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسرا معنی کیا ہے اس کا، دوسرا جو ذکر کا معنی کیا گیا وہ کیا ہے. دوسرا ذکر کا معنی کیا گیا ہے نصیحت کے لیے، نصیحت کا معنی کیا گیا ہوا. تو جب نصیحت کے لفظ کا ترجمہ کریں گے ہم، ذکر کا ترجمہ یہ کریں گے نصیحت، تو قرآن کا معنی یہ ہوگا، اس ترجمہ کا یہ ہوگا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. سب سے بڑا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ نصیحت حاصل کیسے ہوگی. میں اگر فی الحال ابھی جیسے کہ میری جس علاقے میں رہتا ہوں، جس شہر میں رہتا ہوں کولکاتہ میں، تو یہاں کی جو زبان ہے بنگلہ زبان ہے. تو میں اگر آپ سے ابھی فی الوقت کلام بنگلہ میں کرنا شروع کر دوں تو کیا خیال ہے، کیا آپ میری باتوں کو سمجھ پائیں گے؟ ظاہر باتیں نہیں سمجھ پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو میری زبان ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں.
تو میری نصیحت تو دور کی بات ہے، میرے باتوں پہ غور کرنے کی دور کی بات ہے، آپ کو تو میرا معنی ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کلام کیا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے جس کے اندر نور و ہدایت ہے، اس نور و ہدایت کے ذریعہ ہمیں اس کا استفادہ کیسے حاصل ہوگا، ہم اس کا نصیحت کیسے حاصل کریں گے، جبکہ ہمیں اس کی زبان ہی نہیں آتی ہوگی، جبکہ ہمیں اس کی زبان ہی نہیں آتی ہے۔ لہٰذا آج انشاءاللہ تعالی آج آپ وہ رسی پکڑنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ ایسی مضبوط رسی ہے جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے جا رہے ہیں، اور اس کو فہم یعنی سمجھنے کے لیے آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زبان سیکھنے کے لیے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی زبان جب ہم سیکھیں گے تبھی نا اس کی نصیحت حاصل کریں گے، اس کی زبان ہمیں سمجھ میں آئے گی، وہ کس زبان میں بات کر رہا ہے، آخر قرآن ہم سے خطاب کیا کرنا چاہ رہا ہے، تبھی تو ہمیں سمجھ میں آئے گی جبکہ ہمیں اس کی زبان آتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خطبے کے اندر ایک حدیث کی تلاوت کی تھی جو غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے اور بہت مشہور روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ان بہترین شخصیت میں شمار کیے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں اس کو محفوظ رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ لمبی کلاس ہونے والی ہے، آج فرسٹ کلاس ہے، لہٰذا میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ڈائریکٹ ہم کلاس کے کورس کے آغاز پہ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو کوئی بھی دو باتیں میں کہوں گا آج آپ کو انشاءاللہ تعالی، اس کو ذہن میں بیٹھا لے، اس کو ذہن میں بیٹھا لے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ کورس کا کچھ حصہ سمجھ میں آئے یا نہ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، وہ پوچھیں گے واپس آ جائے گی، لیکن یہ جو دو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کو غور و فکر سے سوچے اور ذہن بیٹھا کر کے اور دل سے بات کو سمجھے۔ دیکھیں تعلیم کا جو تقاضا ہے نا، ایک انسان تعلیم جب حاصل کرتا ہے، جب علم حاصل کرتا ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا اس کے اندر ڈسپلین ہونا چاہیے، ایک ادب نام کی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایک بندے کے پاس وہ عالم ہی کیوں نہ بن جائے، وہ اگر 10 سال عالمیت کی پڑھائی کر لے، 8 سال عالمیت کی پڑھائی کر لے، لیکن اگر اس کے پاس ادب نہیں ہے، اس کے پاس ڈسپلن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کس طرح سے لوگوں سے بات کی جائے، کس طرح سے کہاں کیا جائے، کیا نہیں کیا جائے، آداب جو ہوتے ہیں جس کو آداب کہتے ہیں، ڈسپلن کہتے ہیں انگلش میں، وہ اگر ہمارے اندر نہیں ہے نا تو پھر وہ علم ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا، وہ فضول ہے۔ اور اگر ایک بندے کے پاس علم بظاہر کم ہے، کم علم والا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پاس ڈسپلن ہے، تو اس ڈسپلن کے بنیاد پر اس کے پاس جو علم ہے جس پر وہ عمل بھی کر رہا ہے، تو وہ ایک اس سے زیادہ بہتر شخص ہے جس کے پاس زیادہ علم تو ہے لیکن ادب نہیں ہے، جس کے پاس ڈسپلن نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمارا یہ کورس ہے اور اس کورس کا بھی کچھ ڈسپلن ہے، تو ڈسپلن ایک کلاس کا کیا ہونا چاہیے، آپ میں سے کوئی مجھے میوٹ ان میوٹ کر کے بولے کہ ایک کلاس کا ڈسپلن کیا ہونا چاہیے، پانی کی بوتل دیجیے گا، مائک ان میوٹ کر کے بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ ان میوٹ کر کے بنداس بولے، دیکھیں کیونکہ یہ بھی ڈسپلن کے اندر ہی آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو آپ مائک ان میوٹ کر کے پوچھیں، اگر آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی تو بھی بتائے، تو انشاءاللہ جی بولے، میں پانی پی لوں۔ ماشاء اللہ، وقت پہ آنا چاہیے، سب سے پہلی چیز ہے ماشاءاللہ، اس کے علاوہ اور کچھ؟ ماشاءاللہ، بہت بہتر، بہت خوبصورت بات۔ جی اور کسی کے کوئی ذہن میں کچھ بات ہے؟ استاد کی پوری بات سن، جی جی بول، بہت بہترین بات آپ نے کہی، تو فٹافٹ سب کے سب اگر کوئی خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے تو ایک نوٹ بک نکالے اور ایک پین نکال کے ہاتھ پہ کھڑے ہو، جس طرح سے میں بورڈ کے ساتھ اور ہاتھ میں 2 پین کے ساتھ کھڑا ہوں، تو فٹافٹ نکالنے کا شروع کر لے۔ تیسری اور کچھ، اور کچھ؟ اچھا ریکارڈنگ ہو رہا ہے، 1 منٹ چیک کرتے رہیں، جی جی اور کچھ؟ جی برکت بھائی کچھ بول رہے تھے، آپ بولے۔ یاد کرنا چاہیے،
जी जी। और कोई मैसेज में भी कुछ बोल रहे हैं? उस्ताद की पूरी बात सुने फिर पूछना, माशाअल्लाह। सुनना और समझना और पूछना, सवाल करना। जी, बहुत बेहतर बात। और कुछ है? जी, माशाअल्लाह। यानी नियत को खालिस करके अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि आप कुरान मजीद सीख रहे हैं, हो सकता है इस कुरान मजीद को सीखने के बाद आपको दुनियावी फायदा इस एतबार से ना हो जिसको माली फायदा जिसको कहते हैं। वहां से लोग क्या करते हैं ना कि इल्म बहुत सी चीजों को सीखते हैं इस एतबार से कि उसके जरिए से कुछ माली फायदा हो सकता है कुरान मजीद की जुबान को सीखने पर आपको माली फायदे तो ना पहुंचे, लेकिन वो फायदा जरूर पहुंचेगा जिसके बाद एक इंसान कामयाब हो जाएगा, जिसके बाद एक इंसान कामयाब हो जाएगा और वो कभी गुमराह नहीं होगा। और खालिस नियत अल्लाह की रजा के लिए, कि हम अल्लाह की रजा के लिए कुरान मजीद का जुबान को सीख रहे हैं। और जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि वक्त पर सबसे बड़ी जरूरत, वो जो एक डिसिप्लिन है ना क्लास का, एक पढ़ाने वाले और एक पढ़ने वाले के दरमियान जो सबसे बेहतरीन चीज है ना, वो है वक्त पर आना। अगरचे सामने वाले को समझ में आता हो या ना समझ में आता हो, सामने वाला समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा, लेकिन ये सबसे बेहतरीन चीजों में से एक चीज ये है कि वो वक्त पे ज्वाइन हुआ करे। तो अगर आपका 9 बजे का क्लास टाइम दिया जाए, 9:30 बजे का क्लास टाइम दिया जाए, तो आप अपने जहन में इस चीज को बैठा लें कि आज मेरा क्लास है। भूलने की अगर आदत है, बाज लोग मशरूफ होते हैं, तो एक अलार्म सेट कर लिया करें। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि जब मुझे मालूम है कि कोई चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया और आखिरत के एतबार से, और मुझे इस चीज का भी खदशा है कि मैं भूल सकता हूं, लिहाजा मैं अलार्म सेट कर लेता हूं। ठीक है। दूसरा बात यह है कि आप उस्ताद को सुने। जब आप क्लास सुन रहे हैं, आप क्लास में बैठे हुए, तो आपका जहन पूरे तौर पर क्लास में मौजूद होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि ये वो एग्जाम का नहीं है कि उसमें आप पास होना, ये वो एग्जाम है जो आखिरत के एग्जाम आपको पास करनी है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना? क्योंकि ये वो कुरान मजीद है जिसको सुनने से लोग मना करते थे। उसकी वजह ये थी कि ये कुरान मजीद को अगर किसी ने समझ लिया तो वो फला हो गया। तो इसीलिए कुफारे मक्का और मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, इस कुरान मजीद को सुनने से मना करते थे। क्या लोगों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सुना करो, क्योंकि वो जो कुरान बयान करता है, जो कोई भी उसको सुनता था वो उससे मुतासिर होता था। और मुतासिर होने की वजह यह थी कि वो उनकी जुबान थी और उसके वो फहम को समझ रहे थे और उससे वो मुतासिर हो रहे थे। लिहाजा अब हम भी वही काम करने जा रहे हैं, हम उस कुरान मजीद को समझने जा रहे हैं जिसके बाद लोग गुमराह नहीं होते बल्कि लोग हिदायत याफ्ता होते हैं। ये आदाब आ गए। और जो तीसरा यानी दूसरा जो बात मैं बयान करने वाला हूं, वो है सबसे बड़ी बात। अब आप लोग को एक जिहाद करना है। जिहाद किससे करना है जी? वो जिहाद करना है शैतान से, आपको जिहाद करना है। क्योंकि आपको मालूम है शैतान जो है ना, वो सिराते मुस्तकीम पर भी बैठे हुए हैं। और जब आप सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे तो शैतान क्या करेंगे आपको जी? सिराते मुस्तकीम से हटाने की कोशिश करेंगे। और शैतान वैसे ही पागल हो चुका है, जब आप इस जगह पर इकट्ठा हुए और आपने नियत बना ली कि मैं अब कुरान मजीद की वो जुबान सीखने जा रहा हूं या सीखने जा रही हूं जिसके बाद मैं कुरान मजीद को समझ सकूंगी या मैं समझ सकूंगा। ठीक है ना? और जिसके बाद मैं कभी गुमराह नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। और वो जुबान सीखूंगा मैं, या वो जुबान सीखूंगी मैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान थी, जिस जुबान पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीसों को बयान किए, जिस जुबान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वाज़ो नसीहत किया करते थे, उस जुबान के अंदर, वो जुबान जिस पर सहाबाए कराम बोला करते थे, जिस पर सहाबाए कराम लोगों को तज़किर व तानीस किया करते थे, लोगों को तालीम दिया करते थे। ठीक है ना? तो ये दो चीजें आपको करनी है, एक तो अदब आपको मेंटेन रखना होगा, दूसरा ये कि जिहाद करना होगा शैतान से। जितने क्लास चलेंगे आप खुद एनालाइज करेंगे कि आपको हर एक क्लास के लिए शैतान कोई ना कोई बाधा डालेगा कि आज नहीं करते, नेक्स्ट क्लास कर लेते, चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही है बाद में देख लेते हैं। फिर शैतान एक तरफ से नहीं आएगा तो बाएं तरफ से आएगा, बाएं तरफ से नहीं आएगा तो शैतान दाएं तरफ से आएगा, सामने से आएगा, पीछे से आएगा, बोलेगा अरे क्या जरूरत है, बाद में थोड़ा लेट ज्वाइन हो लेते हैं, चलो आज का क्लास नहीं करते, जरूरी थोड़ी है, किसी से पूछ लेंगे। तो इन तरह के वसवसे से महफूज आपको रखना है और जिहाद करना है। और आपको खुद ये एनालाइज करना है कि इस जिहाद में कामयाब कौन हो रहा है, शैतान कामयाब हो रहा है या आप कामयाब हो रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किसको जीतने दे रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर शैतान को हावी होने दे रहे हैं तो आप, जाहिर सी बात है, अब जिहाद को हार रहे हैं। और ये बहुत बड़ी जिहाद है, इल्म को सीखना, इल्म सीखने की, उसके शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है ना इल्म सीखने की वजह से, क्योंकि जब आप कुरान सीख लेंगे तो किस चीज को गुमराह करेगा? वो तो आप ज्यादा करीब हो रहे हैं अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। लिहाजा अब हम क्लास की आगाज करते हैं। क्लास की आगाज से पहले मैं आपको एक वजाहत कर दूं कि देखिए, कोई भी जुबान को सीखने की दो वजह हो सकते हैं, दो वजूहात हो सकते हैं।
दो वजहों से हम कुरान जुबान किसी भी जुबान को सीख सकते हैं। एक वजह तो ये है, पहली जो रीजन ये है कि इसके जरिए हम किसी भी जुबान को सीख सकते हैं, वो ये है कि हम उस साहिब जुबान की शहर में जाकर के बस जाएं, या उसकी जुबान जिसका जुबान है उसके शहर में जाकर के उन लोगों के साथ घुलना मिलना हो जाए। यानी कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है अरब के अंदर, तो वो माँ बाप की जुबान के जरिए से वो भी अरबी बोलना सीख जाता है। या फिर कोई बंदा जो हिंदुस्तान में रहता है 10 साल 15 साल अरब में जाकर के बिताता है, तो उसको भी वो जुबान आ जाती है बोल चाल से। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है, हम तो अभी अरब जान ही रहे हैं, हमें इस कमरे के अंदर बैठ कर ही सीखना है और हिंदुस्तान के अंदर ही कुरान मजीद की जुबान को सीखना और अरबी को सीखना। लिहाजा हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। वो दूसरा तरीका क्या है? वो दूसरा तरीका यह है कि सीखी हुई जुबान के जरिए से हम कुरान की जुबान को सीखेंगे। सीखी हुई जुबान से कैसे सीखेंगे जी? हमारी सीखी हुई जुबान कौन कौन सी है? हमारी सीखी हुई जुबान है उर्दू। जो भी हम गलत फहमी के अंदर है कि हमको उर्दू आती है, हमको उर्दू नहीं आती। हकीकत के अंदर बहुत खताएं करते हैं। दूसरी जुबान जो हमने सीखी हुई है वो इंग्लिश। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग इंग्लिश जानते हैं, उर्दू से बेहतर इंग्लिश को प्रेफर करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। ये दो जुबान जो हमने सीखी है, उसी जुबान के उसूल व कवानीन को सामने रख करके हम अरबी जुबान को सीखेंगे, अरबी कवायद व कवानीन को सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जो क्लास कर रहे हैं उस क्लास को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, उर्दू के अंदर कवायद कहते हैं, और अरबी के अंदर इसको कहते हैं सर्फ व नहू। सर्फ व नहू कहते हैं इसको। इसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, अरबी में सर्फ व नहू कहते हैं, और उर्दू में कवायद व कवानीन कहते हैं। ठीक है, यह है हमारा मेन टॉपिक। सर्फ के एक अगले अपने माना है और नहू का एक अपना माना है। हमारा जो ये क्लास है ना, हम इस क्लास को ऐसे लेकर चलेंगे कि वो अरबी सीखने से जो लोगों को भगाता है, अरबी सीखने से जो लोगों को मुतनफर करता है, लोगों को दूर करता है, वो है अरब के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कि जो जुबान पर आ नहीं पाते, बोल नहीं पाते हम। तो हम अरबी के एकदम आसान आसान टर्म को यूज करेंगे। अरबी के अंदर जो भी लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे, एकदम आसान अल्फाजों में हम कुरान मजीद की जुबान को सीखेंगे। हम जहां मजबूर होंगे, जहां पे हमें मजबूर है कि यहां पर एकदम आसान टर्म इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा हम उस जगह पर मजबूर होकर के वहां पे अरब के वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने सर्फियों ने लिखा, यानी ग्रामर के बनाने वालों ने लिखा। लेकिन जहां पर हम कोशिश करेंगे कि हत्तुल इम्कान ये कोशिश करेंगे कि हम हर जुबान को आसान करके सीखेंगे, ताकि हमें आसानी तरीके से कुरान मजीद की जुबान हमको समझ में आ जाए। ठीक है, और एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, अलिफ बा ता से शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि हम एकदम नीचे से शुरू होकर के एकदम उरूज की तरफ में चले जाए। ठीक है ना, इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में बहुत से लोग माशाअल्लाह अहले इल्म शख्सियत बैठे हुए हैं जिनको अलिफ बा ता की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद है जिनको अलिफ बा ता की जरूरत है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक जन को लिंक भी भेजा। हमारा जो ये क्लास है ना, वो कॉन्सेप्शनल क्लास है, मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा हमारा। प्रैक्टिस आप लोग का काम है। मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, आपके जहनों में मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। प्रैक्टिस आपको करनी है। जो समझ में आएगा आप उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, जो ना समझ में आए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जो आपको समझ में आए उस पर आप कहेंगे कि हाँ मुझे समझ में आया। जो ना समझ में आए, आप पर यह लाजिम है कि आप मुझसे पूछे। एक बार पूछे ना समझ में आए, मैं दोबारा बताऊंगा। दूसरी बार पूछे ना समझ में, तीसरी बार बताऊंगा। तीसरी बार ना समझ में आया, वापस से पूछे, मैं चौथी बार बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा। लेकिन ये काम हरगिज ना करे, आपको अगरचे समझ में ना आई और आपने मैसेज में लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि फिर मैं जब एग्जाम लूंगा, जब हमारी एग्जाम होगी छोटी छोटी, जो गूगल फॉर्म के अंदर होगी, अरे कट गया, जो गूगल फॉर्म के अंदर एग्जाम होगी हमारी, उसके अंदर जब मैं एग्जाम लूंगा और जब ये आपकी खताएं होंगी, तो फिर आप कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो ये मैं फिर बाद में नहीं सुनूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक मिनट जी। अरबी को कहते हैं सर्फ व नहव, यानी अरबी ग्रामर को
عربی کے اندر صرف و نحو کہتے ہیں. صرف کا ایک الگ معنی ہے, صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا, ٹھیک ہے نا, تبدیل کرنا. اس کے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بس یہ اوپر اوپری بتا دے رہا ہوں, اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لے. صرف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھیرنا, یعنی کہ عربی کے لفظوں کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوں گے, جو تغیرات ہوں گے, جو چینجز واقع ہوں گے, اس کو کہتے ہیں صرف. اور نحو کہتے ہیں کہ جو لفظ کے آخری, یعنی کہ جو عربی کا جو لفظ ہے اس کے آخری حصے میں جو تبادلہ ہوتی ہے, جو چینجز ہوتی ہے, اس کو کہیں گے نحو, ٹھیک ہے. تو یہ صرف و نحو کا معنی ہے. بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جو عربی گرامر ہوتی ہے, عربی گرامر کو عربی کے اندر صرف و نحو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. صرف و نحو کی شروعات یا کسی بھی زبان کی شروعات جو ہوتی ہے وہ کچھ الفابیٹس, کچھ لیٹرز کے ساتھ ہوتی ہے. تو اسی اعتبار سے جس طرح سے انگلش میں الفابیٹس کتنے ہیں جی, مائک آن کر کے بتائے کوئی, انگلش کے الفابیٹس کتنے ہیں؟ انگلش کے الفابیٹس کتنے ہیں؟ 28 ہے, ماشاءاللہ. رومال دیجیے وہاں سے. 28 ہے جی, ماشاءاللہ. کوئی اختلاف اس پہ؟ کوئی اختلاف اس پر؟ جی چلیے, ایک 26 آیا. اور کوئی؟ 2 آئے 26 کے اوپر, یعنی جو یہ ہوا کثیر لوگوں کی تعداد 26 پر ہی, 26 ہی ہے, ٹھیک ہے نا, 26 ہی تعداد ہے, 28 نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ عربی کے اندر, عربی میں بعد میں آئیں گے, اردو میں جو جس کو حروف تہجی کہتے ہیں اس کی تعداد کسی کو معلوم ہے؟ حروف تہجی 28 یا 29, میں حروف تہجی کی بات کر رہا ہوں, یعنی اردو کے اندر. چلے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلے 29, 28, 32, 33 ہو رہا ہے. جہاں تک میرے علم میں ہے وہ 37 ہے, ٹھیک ہے. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پر تو ہمیں اختلاف ابھی نہیں کرنا, ہمیں وہ اردو پڑھنا نہیں ہے تو ہمیں ضرورت نہیں. تو جس طرح سے عربی کے اردو کے اندر الف با تا ہوتا ہے, انگلش میں اے بی سی ڈی ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے عربی کے اندر بھی کچھ ہوں گے. تو عربی کے اندر جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کسی کو یاد ہے جی؟ حروف الہجا کہتے ہیں اس کو. اچھا, کس کو حروف الہجا یاد ہے وہ مجھے لکھوائے, مجھے یاد نہیں ہے. حروف الہجا کس کو یاد ہے جی, بولے ایک کر کے, بولے ایک ایک کر. ماشاءاللہ, رکے تھوڑا بڑا کر دیں, دکھ رہا نا جی آپ کو بورڈ؟ الف, با, تا, ماشاءاللہ. غلطی ہوگی تو آپ لوگ بتائیں گے اس کو, ٹھیک ہے. تا, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جیم, ہا, خا, جی, دال, ذال, را, ذا, سین, شین, صاد, غاد, جی, طا, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, جی, نون, ماشاءاللہ, واو اور یا. جی کتنی تعداد ہے جی, گنے. واو ہاں سے پہلے آئیں گے, ٹھیک ہے, اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں میں. الف با تا کتنے ہو گئے جی, 3 3 6 7, 7 کر کے میں نے لکھا تو ٹوٹل 4 رو ہے, 7 چوکا 28, 28 ہے نا جی. یعنی حروف الہجا کی جو تعداد ہے وہ ہے 28, لیکن اس پر اختلاف ہے. حروف الہجا کی تعداد پر, حروف اور ہجا کی تعداد پر اختلاف ہے, جیسا کہ بتایا انہوں نے کہ الف اور حمزہ کا فرق ہے. عرب والے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک الگ سے لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں حمزہ. تو جن کے نزدیک حمزہ ایک الگ سے حرف ہے نا جی,
उनके नजदीक हुरूफुल हिजा की तादाद 29 है, लेकिन इजमा है इस बात पर कि तादाद 28 है। इस बात पर इजमा है, यानी ज्यादा कसीर लोगों ने इस बात को ये तवज्जो दिया है कि हुरूफुल हिजा की तादाद असल में 28 ही है, 29 नहीं है। जिनके नजदीक 29 है वो तो एक अलग से हर्फ मानते हैं इसको, यानी हमजा को एक अलग से हर्फ मानते हैं वो। लेकिन जो बोलते नहीं 28 है, उनके नजदीक क्या है, वो ये कहते हैं कि असल में जो अलिफ है ना जी, ये अलिफ ही हमजा है। कब हमजा है? अलिफ हमजा उस वक्त होता है कि जब इसके ऊपर कोई हरकत इस्तेमाल कर लिया जाए, कोई भी हरकत में से कोई एक हरकत इस्तेमाल हो जाए। अगर ये अलिफ उस वक्त तक अलिफ रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई हरकत आए। अगर आगे जबर आ गया तो ये अलिफ नहीं रहा, हमजा रह गया। अगर जेर आ गया तो अब ये अलिफ नहीं रह गया, ये हमजा हो गया। अगर पेश आ गया तो ये अलिफ नहीं रह गया, ये हमजा हो गया। इसके बरअक्स एक और चीज आती है जिसको कहते हैं सुकून, जज्म जिसको कहते हैं। अगर ये भी आ गया तो अलिफ अलिफ नहीं रहता है, फिर वो हमजा हो जाता है जी। अलिफ अलिफ नहीं रहता है, वो हमजा हो जाता है। अलिफ और हमजा के अंदर फर्क ये है कि जो लोग 28 इसकी तादाद मानते हैं वो ये कहते हैं कि अलिफ और हमजा ये दोनों असल में एक ही है। जब अलिफ के ऊपर किसी भी तरह का कोई हरकत या सुकून नहीं आता है तो वो अलिफ कहलाएगा, और जैसे ही उसके ऊपर तीन हरकत में से कोई एक हरकत या एक सुकून आ जाए तो वो अब अलिफ नहीं रहेगा, वो हमजा कहलाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं अब। अच्छा हाँ, ये आपका एक क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा कि वाव पहले आएगा, हा बाद में आएगा। दरअसल आपको किसी किसी तरतीब में वाव पहले नजर आता है और हा बाद में नजर आता है, लेकिन जब आप डिक्शनरी की तरतीब में जाएंगे ना, डिक्शनरी की तरतीब में ये ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा आपको। उसकी वजह यह है कि इन दोनों हरूफ को कहते हैं हरूफ इल्लत। ये कमजोर हरूफ है, और ये जितने भी हरूफ है ना, ये ताकतवर हरूफ है। ठीक है ना, इन ताकतवर हरूफ को इकट्ठे कर दिए गए थे। लिहाजा डिक्शनरी वाले क्या करते हैं, अगरचे ये बाद में आता है लेकिन उन्होंने तरतीब ये किया कि ये दो जो है वाव और या, ये दो हरूफ, ये हरूफ इल्लत है और ये कमजोर हरूफ है, लिहाजा इन कमजोर को एक जगह इकट्ठा कर दिया उन्होंने। तो दरअसल उन्होंने सही कहा, उन्होंने तरतीब जो दिया डिक्शनरी का, और आपने भी सही कहा, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन तरीका यही था कि बेहतर यह है कि जो हरूफ इल्लत है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। वाव और या ये दो हरूफ इल्लत है, इसलिए इसको इकट्ठे करके एक जगह कर दिया गया। ठीक है, ये रहा हुरूफुल हिजा की तादाद। हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं, लोगों को समझ में आ गया। अलिफ और हमजा की जो फर्क है वो भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हरकत कितने तरह के हैं बताने की जरूरत नहीं, हरकत तीन तरह के होते हैं, मैं बता दूं। जबर, जेर, पेश, यही तीन हरकत है। और जब ये डबल डबल इस्तेमाल होते हैं तो इसको तनवीन कहते हैं। जब ये डबल इस्तेमाल हो जाए, यानी दो जबर इस्तेमाल हो जाए, दो जेर इस्तेमाल हो जाए, दो पेश इस्तेमाल हो जाए, तो ये तनवीन कहलाते हैं। हरकत के उलट जो होता है वो क्या होता है जी, वो होता है सुकून। सुकून की जो अलामत है ना, वो मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ मिलेगी आपको। बाज दफा सुकून की अलामत आपको ऐसे मिलेगी, बाज जगह आपको सुकून की अलामत ऐसे मिलेगी, और बाज जगह आपको सुकून की अलामत ऐसे मिलेगी। ठीक है, हम जो अपने कोर्स में सुकून की जो अलामत इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह ये है कि कोई इसको जीरो समझ सकता है और कोई इसको वाव समझ सकता है, कोई इसको जीरो समझ सकता है, कोई इसको वाव समझ सकता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम ये इससे मिलता जुलता है, गलती हो सकता है कि हम ये इसको लिखूं और मुंह मोटा हो जाए जिसका वजह से आप समझे कि वो पेश है। लिहाजा हम इस सुकून की अलामत को यूज करेंगे और इसके जरिए से हम तमाम जुमले में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यानी हुरूफुल हिजा और ये हरकत, ये दो चीजें हमने अभी अभी सीखा। एक मिनट रुको, ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ। हुरूफुल हिजा और हरकत हमने सीखा जी। ये था हुरूफुल हिजा और हरकत। मैं एक लफ्ज लिखता हूं, कुरान मजीद की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई थी वो कौन सी आयत थी जी? इक़रा, जिसका माना होता है पढ़, तू पढ़। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये इक़रा में ये आखिरी में जज़म क्यों आया है, यहाँ पर जेर क्यों आया हुआ है, यहाँ जज़म क्यों आया। ये एक वक्त ऐसा आएगा कि हम तमाम चीजों को
اینالائز کریں گے اور ہمیں معلوم چلے گا کہ آخر میں یہ اقرا کیوں آیا. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی, آپ مجھ پہ اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس اقرا کے اندر الف ہے؟ اقرا کے اندر الف نہیں ہے. کیوں نہیں الف ہے جی؟ یہ تو الف ہے نا جی. خالی نہیں ہے, یعنی یہاں پر زیر آ گیا اور یہاں پہ جزم آ گیا. اقرا پہ اگرچہ دو الف ہمیں نظر آ رہی تھی لیکن وہ الف نہیں, وہ حمزہ کہلائے گی. لہٰذا کبھی کوئی اس کو الف نہ کہے بلکہ حمزہ کہا کرے. ٹھیک ہے نا جی. ہم سب کیا ہے جی؟ ہم سب کیا ہیں جی؟ ہم سب انسان ہیں نا. اچھا اب انسان ہے لہذا انسان کے یہاں الف ہے جی سین کے بعد. ماشاءاللہ, یعنی کہ اب آپ نے الف اور حمزہ کی فرق آپ نے سمجھ لیا. حمزہ اور الف کا فرق آپ کو کلیئر سمجھ میں آ گیا, بس یہی کلیئر کرنا تھا. اچھا ہاں جی پوچھے جی. نہیں سمجھا نہیں, کیا ہوا لاسٹ میں؟ اب آپ کی آواز بھاری ہو, کیا بولے آپ نے؟ ہوں ہوں ہاں یہ جزم ہے, اس پر جزم نہیں ہے جی, یہ فرق رکھیں. ہم لوگ اس کو جزم دیں گے لیکن یہاں جزم نہیں ہے. یہ خالی کا مطلب یہ الف ہے. آپ مصحف کے اندر دیکھیں گے جب وہ خالی ہے تو وہ الف کہلائے گا, اور جہاں پر وہ خالی نہیں ہے وہ حمزہ ہے, وہاں پہ جزم دلائے گا. اور دونوں کے پڑھنے میں آپ کا جو پروناؤنسیشن ہے جس کو مخرج کہتے ہیں, اس مخرج کے اندر فرق نظر آئے گا آپ کو جی. انسان, ہم سب انسان ہیں الحمدللہ. انسان کیسے بنا جی؟ مٹی سے بنا جی, ماشاءاللہ. اور کوئی کچھ اختلاف؟ حروف کو ملا کر کے آپ پڑھی ہیں اس لیے آپ بول رہے ہیں ماشاءاللہ. چلے مٹی سے بنا انشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن یہاں پہ جو میں نے جو انسان لکھا ہے وہ بنا ہے الف کے ساتھ زیر دے کر, نون کے ساتھ سکون دے کر, سین کے ساتھ زبر دے کر, اور الف کے ساتھ دے کر, اور نون کے ساتھ دے کر. انسان بنا کچھ حروف کے ساتھ مل کر اور کچھ حرکات کے ساتھ مل کر. انسان بنا کچھ حروف کے ساتھ مل کر, دیکھیں الف نون سین الف نون, یہ حرکات نہیں ہے بلکہ یہ حروف ہے. اور یہاں زیر ہے, یہاں سکون ہے, اور یہاں زبر ہے. لہذا جب حروف اور حرکات ملتے ہیں, جب حروف اور حرکات ملتے ہیں تو یہ انسان کیا ہے جی؟ یہ انسان کیا ہے؟ کلمہ بعد میں بنتا ہے, پہلے بتائیں یہ انسان کیا ہے جی؟ لفظ ہے. جب حروف اور حرکات آپس میں ملتا ہے تو یہ انسان لفظ ہے. لہذا حروف اور حرکات کے ملنے سے بنتا ہے لفظ. نوٹ کر رہے ہیں جی سب کے سب؟ نوٹ زیادہ سے زیادہ کریں گے تاکہ آپ کو علم میں رہے گا, آپ کے ذہن میں رہے گا. یہ نہ سوچے کہ میرے ذہن میں تو ہے چلو میں بھولوں گا نہیں, کلاس ختم ہوگا 1 گھنٹے کے بعد سب بھول جاؤ گے آپ. لیکن جب آپ نوٹ کرو گے تو آپ کو واضح طور پر آپ کو کلیئر یاد رہے گا, ذہن میں بیٹھا رہے گا یہ چیز آپ. ٹھیک ہے. حروف اور حرکات کے ملنے سے, یہاں دیکھیں حروف ملا اور حرکات ملا, تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنا. یہاں بھی حروف تھے اور کچھ حرکات استعمال ہوئے جس کی وجہ سے ان کے جمع کے طور پر, ان کی مجموعیت جب ان کی جمع ہوئی اور مجموعی کے طور پر یہ لفظ بنا ہمارے سامنے. اب ماشاءاللہ 9 بج رہے ہیں, لگ بھگ 9 نہیں سوری 9:30 بج رہے ہیں. تو بعض لوگ کھانا شانا کھائے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, پانی وانی پیے ہوں گے, پھر تھوڑا پھل شل کھائے ہوں گے, آرام شرام کیے ہوں گے. تو میں جو یہ لفظ کہہ رہا ہوں, کھانا شانا, کھانا کا معنی کیا ہوا جی؟ کھانا کا ایک اپنا معنی ہے.
کھانا جب میں کہہ رہا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کچھ کھا کر آیا ہوگا یا کھانے کے متعلق کہہ رہا، لیکن یہ شانہ کیا ہے؟ یہ شانہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں فل شل، فل کا کوئی معنی ہے، شل کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، آرام کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن شرام کا معنی نہیں سمجھ میں آ رہا. ہاں شرم کا ایک معنی الگ ہے، لیکن شرام کا کوئی معنی نہیں آتا. لہذا اس لفظ کے دو اقسام ہیں جی. ایک جو اقسام ہے جس کو کہتے ہیں با معنی، جس کا کوئی معنی ہے، مثال جیسے میں نے بتایا کھانا، ٹھیک ہے، پینا، وہ تمام چیزیں جس کا کوئی معنی مطلب بنتا ہے اس کو کہیں گے با معنی لفظ، اور جس کا کوئی معنی نہیں ہے اس کو کہیں گے با معنی، بے معنی، سوری بے معنی کہیں گے. مثال دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب جو ہم نے پڑھا اس کو ایک بار ریویژن کر لیتے ہیں. ہم نے حروف الہجا پڑھا، ہم نے حرکات پڑھے. حروف الہجا کے اندر ہم نے الف اور حمزہ کا فرق پڑھا. تو اب ہم جب آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ جب حروف اور حرکات آپس میں مل رہے تھے تو لفظ بن رہا تھا، اور اس لفظ کے فردر دو ڈویژن کیے گئے، ایک با معنی اور ایک بے معنی. چونکہ ہمارا سکوپ، ہمارا جو یہ ہے، ہمارا جو سکوپ ہے اور جو ہمارا سلیبس ہے وہ قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کے اندر بے معنی لفظ ایک بھی نہیں ہے، بے معنی لفظ ایک بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا معنی پتا نہیں، مثال کے طور پر حروف مقطعات، الف لام میم، ٹھیک ہے نا، یہ تمام جو حروف ہے نا، یہ لفظوں کے معنی اگرچہ ہمیں نہیں پتا لیکن اس کا معنی ہے، وہ بے معنی نہیں ہے. لہٰذا قرآن مجید کے اندر بے معنی لفظ ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم نے بے معنی لفظ کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ہمیں پڑھنا ہے با معنی لفظ کو. با معنی لفظ کو ہم نے پڑھنا ہے. با معنی لفظ کو یاد کر لے، گرامر کی اصطلاح میں یعنی صرف و نحو کی اصطلاح میں، قرآن مجید کی اصطلاح میں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں جی. کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ کہتے ہیں. با معنی لفظ کو قرآن کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں جی. با معنی لفظ کو بار بار ریپیٹ کرو تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. با معنی لفظ کو قرآن کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ چلیے ماشاء اللہ تعالی. کلمہ کہتے ہیں جی. با معنی لفظ کو قرآن کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر جتنے بھی لفظ ہیں وہ سب کے سب کلمہ ہے جی، سب کے سب کلمہ ہے. جس کو لفظ کہتے ہیں بس دفعہ اس کو قرآن کی اصطلاح میں کہیں گے کلمہ. اس کلمہ کے فردر 3 ڈویژن ہے، اس کلمہ کے فردر 3 ڈویژن ہے جس کو ہم اپنے پورے صرف و نحو کے اندر پڑھنا. بس یہ 3 چیزوں کو پڑھنا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ ماشاء اللہ. اس فعل اور حرف، یہ 3 چیز ہم نے پڑھ لیا اچھے طریقے سے. تمام کے تمام صرف و نحو اسی کے اندر ہے، تمام عربی اسی کے اندر مشتمل ہے آپ کے اندر. بس یہ 3 چیزوں کو ہم کو فردر پڑھنا ہے ایک ایک کر کے. جب ہم ان 3 چیزوں سے مہارت حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں عربی زبان کی مہارت حاصل ہو جائے گی. لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار بس 3 ہی چیز پڑھنا ہے تو بہت آسان ہوگا. تو وہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے. اگرچہ ہمیں آسان دکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو آسان طریقے کر کے پڑھیں گے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں گرامر کی اصطلاح میں، اور کلمہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. اس کے فردر 3 اقسام ہیں. ایک قسم جس کو کہتے ہیں اسم، دوسرا قسم جس کو کہتے ہیں فعل، اور تیسرا قسم کہتے ہیں جس کو حرف.
किसी भी जुबान को सीखने के लिए ग्रामर वाले जब फर्दर डिवीजन करते हैं, उसकी तकसीमात करते हैं, उसकी तकसीम करते हैं, तो वो अलग अलग मतलब अलग अलग पार्ट के अंदर तकसीम करते हैं। किसी हिस्से में, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 में तकसीम करते हैं। इंग्लिश वालों ने इस कलीमा के अकसाम को उन लोगों ने 8 पार्ट में डिवीजन कर दिया, उनको 8 पार्ट में डिवीजन कर दिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पढ़े आप लोगों ने? पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां लिख रहा हूं मैं। अरे यार, ये तो चल ही नहीं रहा। जिसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। यानी ये जो 3 चीज हमने पढ़ा है, ये 3 चीज हमने पढ़नी है। अंग्रेजी वालों ने, इंग्लिश वालों ने इसी 3 चीज को उन लोगों ने 8 पार्ट में तकसीम कर दिया, ठीक है ना, 8 पार्ट में तकसीम कर दिया। लेकिन उर्दू वालों ने, फारसी वालों ने और अरबी वालों ने इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को उन लोगों ने सिर्फ 3 हिस्सों में तकसीम किया। उन्होंने बोला हमें इतनी जरूरत नहीं है, हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह 3 हिस्सों में तब्दील कर देंगे, तकसीम कर देंगे, वो हमारे लिए इनफ है, वो हमारे लिए काफी है, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। और वो जो 8 हिस्सा है वो तमाम इसी के अंदर आ जाएंगे। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए यहां पे वो बयान कर देता हूं कि वो जो 8 हिस्से किए गए हैं वो क्या क्या है इंग्लिश के अंदर। वो है नाउन, दूसरा आएगा प्रोनाउन। अच्छा, ये मैं लिखने का वजह मेरा ये है कि हमें जाहिर सी बात है कि हम जो तरीका अपना रहे हैं अरबी को सीखने के लिए वो यही है कि हम सीखी हुई जुबान से हम दूसरी जुबान को सीखेंगे। तो जाहिर सी बात है मुझे मजबूरन ये लिखना पड़ रहा है, अगरचे आप अपनी नोट्स में इसको बढ़ा ले, हमें इसको पढ़ना नहीं है, बस मैं वजाहत कर दे रहा हूं, ठीक है। प्रोनाउन है, उसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिव, उसके बाद आ जाएगा एडवर्ब्स, और उसके बाद आएगा इंटरजेक्शन। ठीक है, यानी यहाँ 3 2 5 पार्ट्स में जो उन लोग इंग्लिश में उन लोगों ने जो 5 पार्ट्स अलग किए थे वो इसम के अंदर आ जाएगा हमारे अरबी के अंदर। दूसरा जो हमारा आएगा वर्ब, वो आ जाएगा फेल के अंदर। और जो बाकी 2 पड़े हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन और कंजक्शन। समझ लें इस बात को। अरब वालों ने, फारस वालों ने और उर्दू वालों ने इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 हिस्सों में तकसीम किया, इस्म, फेल और हर्फ। और तीनों के अंदर नाम भी सेम है। उर्दू में भी आप जाएंगे तो आपको इस्म भी मिलेगा, अरबी में भी जाएंगे तो आपको इस्म मिलेगा, और फारस के अंदर भी यानी फारसी के अंदर जाएंगे तो आपको इस्म ही मिलेगा। फेल जब आप अरबी के अंदर आएंगे तो फेल फेल ही रहेगा, उर्दू के अंदर जाएंगे तो वो फेल फेल ही कहलाएगा, और अरबी के अंदर फेल फेल ही कहलाएगा। हर्फ तीनों के अंदर हर्फ ही कहलाएगा जी। तो इस कलीमा को फर्दर डिवीजन 3 हिस्सों में किया, हम 3 को अलग अलग करके एक एक करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम इंशाअल्लाह इसम की शुरुआत करेंगे बाकायदा तौर पर, और आहिस्ता 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 दरमियान में हर्फ भी आएंगे, और फिर उसके बाद हम फेल भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक कोई सवाल आप लोगों का? मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ना समझ में आए तो जबरदस्ती अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की जरूरत नहीं है। सरफराज सरफराज, हाँ ये बामाना ही है। यानी हम जो इंग्लिश वालों ने जो पार्ट्स 8 में डिवीजन किए हैं, अच्छा उसमें भी इख्तलाफ है उनके नजदीक। एक आर्टिकल भी आता है यहाँ पर, एक आर्टिकल आता है, वो कहते हैं कि वो आर्टिकल्स वो जो होता है ना वो भी इसमें ही आता है, यानी 8 और 9 में भी उनका भी इख्तलाफ है। तो जरूरत नहीं है, बस ये आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने लिखवा दिया। हमें पढ़ना इस्म, फेल और हर्फ, बाकायदा तौर पर हम इस्म, फेल और हर्फ को समझेंगे जी। अब हम आते हैं सबसे पहले, इस्म कहते किसको है, फेल कहते किसको है, और हर्फ कहते किसको है। इस्म किसे कहते हैं, किसी को पता है जी? माशाअल्लाह, बहुत बेहतर तरीका। यानी कि इस्म उसे कहते हैं जो बाकायदा अपने तौर पर माना को मुकम्मल कर देता हो, उसे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
اور یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے، کسی شہر کا نام ہو سکتا ہے، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اس، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ فیل کسے کہتے ہیں جی؟ فیل کسے کہتے ہیں، کوئی بتائیں؟ ایک ایک کر کے، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، آواز تھوڑی یہ آ رہی ہے، ایکو آ رہی ہے ضرور۔ جی بولے، ایک جن بولے۔ انگلش میں ورب کو فیل کہتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا، وہ تو زبان کی بدلاؤ مطلب تبدیلی ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن فیل کا ڈیفینیشن کسی کو کچھ معلوم؟ کچھ پڑھا ہے آپ نے فیل میں؟ فیل ہم نے پڑھا، اردو کے اندر پڑھا، انگلش میں اندر پڑھا بھی ہے، تھوڑی بہت تو آتی ہوگی، جو بھی ٹوٹی پھوٹی۔ زمانے کے اعتبار سے کوئی کام کرنا، یعنی کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے زمانے کے اعتبار سے، یہ لفظ استعمال ضرور کرے، زمانے کے اعتبار سے کوئی کام کا ہونا یا سہنا پایا جائے زمانے کے اعتبار سے، اس کو ہم کہیں گے فیل۔ لکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، فٹافٹ۔ اور حرف کسے کہتے ہیں، یہ ذرا بتائے، کسی کو معلوم ہے تو؟ ماشاءاللہ، یعنی کہ یہ حرف اسے کہتے ہیں کہ جس کا ایک اپنا بذات معنی ہوگا، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں کرے گا اپنے معنی میں، اس کو ضرورت پڑے گی یا تو اسم کی یا تو فیل کو، وہ اکیلے کچھ نہیں کرے گا، اکیلے کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کو ضرورت پڑے گی یا تو فیل کی یا تو اسم کی۔ جب وہ اسم کے ساتھ آئے گا تبھی اپنے معنی کو مکمل کرے گا، یا وہ فیل کے ساتھ آئے گا تبھی اپنے معنی کو مکمل کرے گا، نہیں تو وہ مکمل نہیں کرے گا۔ ہم پڑھیں گے یہ حرف کیا چیزیں باقاعدہ طور پر، لیکن ابھی ہم کو زیادہ لوڈ نہیں لینا ہے، سلولی سلولی چلنا ہے، اور ایک دم بنیاد سے شروع کرنا ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ سمجھ پہ آنے پر بولیں آپ لوگ۔ اس باقاعدہ طور پر ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کسی کا کوئی سوال؟ حروف اور حرکات کے ملنے سے کیا بنتا ہے جی؟ لفظ بنتا ہے۔ لفظ کے کتنے حصے ہیں، کتنے میں تقسیم کیا گیا ان کو؟ دو چیز، ماشاءاللہ، کیا کیا ہے جی وہ؟ معنی کا لفظ استعمال جب آپ کریں گے نا، تو معنی کا جو پروناؤنسیشن ہوتا ہے، معنی نہیں ہوتا ہے، معنی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بعض لوگ اس کو معنی کہہ دیتے ہیں، ہماری اردو زبان میں اس کو معنی چلتے ہیں، لیکن اصل میں جو لفظ ہے اس کا پروناؤنسیشن جو ہے نا، وہ جو اس کا مخرج ہے وہ معنی کہلائے گا، معنی، ٹھیک ہے نا؟ معنی اس کو کہا کرے۔ اور با معنی لفظ کو عربی کے اصطلاح میں، یعنی قرآن کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کے کتنے اقسام ہیں؟ تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم باقاعدہ طور پر اسم کو شروع کر رہے ہیں۔ اسم جیسے کہ ہم نے بتایا، اسم اسے کہتے ہیں کسی کا نام ہو، کسی شہر کا نام ہو، کسی کام کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، کسی بول سکتے ہیں کسی چیز کا نام ہو، کسی چیز کا بھی نام ہو، اس کو کہتے ہیں اسم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسم کے اندر اور بھی چیزیں آئیں گے، اور بھی چیزیں اسم کے اندر آئیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا ناؤن، دیکھا نا، ناؤن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، کیا ہے ناؤن؟ پراپر ناؤن، پرو ناؤن، یہ جو چیزیں ہم نے پڑھا، ناؤن، پرو ناؤن۔ پرو ناؤن کیا کہتے ہیں؟ پرو ناؤن وچ از یوزڈ ان دا پلیس آف ناؤن، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم عربی کے اندر ضمائر کہتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، لیکن یہ اسم کے کیٹیگری میں فال کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ نارملی جو اسم کا جو تعارف ہے نا، وہ یہی ہے، کسی چیز کا نام ہو، شہر کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی کام کا نام ہو، کسی ملک کا نام ہو، کسی شخصیت کا نام ہو، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لیے، اب یہاں سے ذہن کو دم تازہ کر لیں آپ لوگ، یہاں سے ہماری جو کلاس کی آغاز ہو رہی ہے اب پراپر طریقے سے آغاز ہو رہی ہے۔ کسی بھی اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی چار چیزوں کا جاننا لازم ہے، لازم اور ملزم ہے۔ ہمیں لازم ہے کہ ہم جب تک کسی اسم کو کسی جملے کے اندر، عربی کے جملے کے اندر استعمال اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ان چار چیزوں سے ہم واقف نہ ہو جائیں۔ وہ چار چیزیں کیا کیا ہیں جی؟ لکھ رہا ہوں میں۔ پہلا جو چیز ہے جی وہ ہے جنس۔ جنس یعنی کسی اسم کا جنس، جنس کا معنی ہے
यानी कि किसका कार्गो जींस है, किसी का फटा हुआ जींस है, किसी का टाइट फिटिंग जींस है, ये वो जींस है क्या जी, या कुछ और है? ये वो जींस नहीं है जी, इसका माना जेंडर के माने में आता है, जेंडर के मारे में, माशाल्लाह। ये वो जींस ना समझ ले, जेंडर के माने में जींस कहते हैं किसी का मुजक्कर या मुअन्नस होना। हम किसी इस्म को उस वक्त तक नहीं समझ सकते कि जब तक वो इस्म का जिन्स हमें मालूम ना चल जाए कि वो मुजक्कर है या वो मुअन्नस है। किसी इस्म का हम जुमले में इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम बाकायदा तौर पर उस इस्म की जिन्स ना पहचान ले। या तो वो मुजक्कर होगा या वो मुअन्नस होगा, इन दोनों के दरमियान होगा, वो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मुजक्कर और मुअन्नस से कौन वाकिफ नहीं है, सवाल करें ताकि मैं उसको समझा दूं। मुजक जी, बस यही बात है, मुजक्कर मेल को कहेंगे और मुअन्नस फीमेल को कहेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, ये कलम ना तो मेल है ना फीमेल है, ये कलम ना तो ये मुजक्कर है ना ये मुअन्नस है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें मुजक्कर या मुअन्नस करना होगा। मिसाल देता हूं आपको, उर्दू के अंदर हम कहते हैं कुर्सी का जो लफ्ज है ना, हम कहते हैं ना मेरी कुर्सी, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरा कुर्सी। हमने कुर्सी को मुअन्नस बनाया जबकि वो मुजक्कर वो मुअन्नस है ही नहीं, हमें कैसे पता चला मुजक्कर या मुअन्नस है? मैं अगर कहूं ना मेरी सीढ़ी, तो मैं इसको मुअन्नस बना रहा हूं, क्या वजह है मुअन्नस बनाने का? मैं जब कहूंगा मेरा कलम, इसको मुअन्नस नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है ना? मेरा किताब, इसको मुअन्नस नहीं कह रहा हूं मैं। यानी कि कुछ ऐसे चीजें भी हैं जो बज़ाहिर वो मुजक्कर या मुअन्नस नहीं आ रहे, लेकिन उसको मुजक्कर या मुअन्नस में इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना? इसको हम फर्दर पढ़ेंगे जिन्स के अंदर, इंशाल्लाह इसकी शुरुआत आज हो जाएगी। यानी किसी भी इसम को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उसका जिन्स हमें जानना लाजिम है कि वो मुजक्कर या मुअन्नस है, तभी हम उसका इस्तेमाल किसी इसम के अंदर कर पाएंगे। दूसरा है जी, दूसरा है उसका अदद। अदद का माना हो गया नंबर्स, तादाद जिसको कहेंगे। उर्दू, इंग्लिश और फारसी के अंदर और अरबी के अंदर भी एक के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी? वाहिद। और उर्दू, इंग्लिश और फारसी में एक से जायद के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी? जमा। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगुलर, इसको कहते हैं प्लूरल, ठीक है? लेकिन चूंकि अरबी एक फसी और बलीग जुबान है, अरबी एक बहुत आला दर्जात रखता है जुबानों के अंदर, लिहाजा जाहिर सी बात है कि वो इन दो चीजों यानी फारसी से, उर्दू से और इंग्लिश से थोड़ा हटके तो होगा। लिहाजा अरब क्या करता है, अरब एक को वाहिद के तौर पे इस्तेमाल तो करता है, अगर वो किसी एक चीज को कहे, एक शख्स को कहे, एक सामान को कहे, एक शायर को कहे, तो उसको वाहिद तो कहेगा, लेकिन एक से जायद यानी दो के लिए अरब में, अरबी के कवायद में अलग से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको मुसन्ना या तस्निया कहते हैं, जिसको मुसन्ना या तस्निया कहते हैं। मैं बता दे रहा हूं, इसको सिंगल को कहते हैं, इसको डुअल कहते हैं, और इसको ट्रिपल कह लेना उसको, और मोर कर ले इसको, ठीक है ना? ट्रिपल और मोर, ट्रिपल या ज्यादा, तीन से या तीन से जायद, यानी वाहिद एक के लिए इस्तेमाल करेगा ना, दो के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेगा वो मुसन्ना, और दो से जायद के लिए वो जमा का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, वो दो के लिए कभी जमा इस्तेमाल नहीं करेगा। और मुसन्ना बनाने का एक तरीका है जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तरतीब से। जमा बनाने का भी तरीका है, उसको भी तरतीब से हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसको क्लियर कर दूं मैं आज आपको,
اس کو بعض لوگ मुसन्ना और तस्निया में फर्क कर नहीं पाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि मुसन्ना और तस्निया में फर्क क्या. असल में लफ्ज जो होता है ना वो मुसन्ना कहलाता है, तस्निया कहते हैं उसके बनाने के तरीके को. यानी जब एक वाहिद इस्म को हम मुसन्ना बनाएंगे तो इस बनाने के तरीके को कहते हैं तस्निया, और जब वो लफ्ज बन जाता है तो उस लफ्ज को कहेंगे मुसन्ना, उस लफ्ज को कहेंगे मुसन्ना. नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में इस्तेमाल हुआ मुसन्ना का लफ्ज, ठीक है. लिहाजा तस्निया और मुसन्ना दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर किसी को मुसन्ना इस्तेमाल याद आसानी से याद हो जा रहा तो उसको मुसन्ना कहे, अगर किसी को तस्निया याद हो रहा तो उसको तस्निया कह लिया करें, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है. लेकिन बस इतना याद रखें, असल में वो लफ्ज मुसन्ना कहलाता है, उसके बनाने के तरीके को तस्निया कहते हैं. हो गया जी अदद. यानी कि दूसरा जो चीज हमें किसी इस्म के बारे में जानना है वो है अदद. जब तक हम उसकी अदद नहीं पहचानेंगे, उस इस्म की तादाद, या वो एक है या वो दो है या वो दो से जायद है, तब तक हम उसको किसी जुमले के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते. तीसरा जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है वुसत. इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी. वुसत से कोई किसी का तारुफ है? वुसत किसको कहते हैं? मारिफा और नकरा को कहते हैं वुसत. अब ये मारिफा नकरा क्या है मैं बता दूं आपको, शॉर्ट में बता रहा हूं, इंशाल्लाह इसको फिर हम डिफाइन करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. अभी हम जस्ट आपको ये दे रहे हैं, उन्वान दे रहे हैं कि हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. किसी भी चीज का एक वुसत होता है. मिसाल के तौर पर हम जिस रूम के अंदर हैं उस रूम का एक वुसत है अपना, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उसका भी एक वुसत है. मिसाल इसका वुसत मैं बता दूं, वुसत दो तरह के होंगे, या तो वो इस्म मारिफा होगा या तो वो इस्म नकरा होगा. मारिफा तारीफ के जैसे सुनने में आ रहा है, तारीफ यानी जाना हुआ, जाना हुआ. मारिफा का माना होता है जाना हुआ चीज, मतलब एक मशहूर चीज जिसको मैं जान रहा हूं वाज़े तौर पर. मिसाल में देता हूं आपको, शहर अगर मैं कहूं तो शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन जब मैं उस शहर के अंदर पर्टिकुलर ये कहूं अहमदाबाद, उस शहर के अंदर मैं ये कहूं कोलकाता, उस शहर के अंदर मैं ये कहूं दिल्ली, तो दिल्ली मारिफा है, ये तारुफ शुदा चीज है. मुझे मालूम है कि जब मैं शहर कहूंगा तो शहर से मुराद कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैं दिल्ली कहूं तो ये पर्टिकुलर एक शहर का नाम आ गया जिसका मुझे तारुफ है, मैं जानता हूं कि दिल्ली एक शहर है. उसी एतबार से हमारे दरमियान तमाम के तमाम तालबा हैं. लेकिन मैं कहूं हमारे साथ अगर कोई जुड़े हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जिनका नाम यहाँ पे शाहिद अख्तर है, फिर एक सानिया है, जो भी है, हम कहूं, मैं अगर कहूं तलबा, तो तलबा की वुसत बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हर कोई तलबा है. लेकिन जब मैं किसी एक को पर्टिकुलर कह दूं कि फला का नाम ले लूं, सानिया का नाम ले लूं, जो भी है, जिनका भी नाम ले, मेरे सामने जो आया हूं मैं वो कह रहा हूं, तो वो एक पर्टिकुलर उस तलबा के अंदर खास हो गया. यानी किसी खास शहर, किसी खास जगह, किसी खास चीज को हम कहेंगे मारिफा, और जो आम होगा उसको हम कहेंगे नकीरा. शहर का जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो शहर कुछ भी हो सकता. मैं अगर कहूं कलम तो कलम कोई भी कलम हो सकता है, ठीक है ना. मैं अगर कहूं सरफराज तो आप जहन में, आपके जहन में आ गया कि अच्छा सरफराज का माना ये बंदा है जो सामने खड़ा होकर के बोल रहा है, चश्मा पहना हुआ है, और ये कपड़े पहन के, तो आपको तारुफ हो गया. तो यहां से आप समझ रहे मारिफा किसे कहते हैं, जिसको हम जानते हैं, वजाहत वाज़े तौर पर हम इसको जानते हैं. और जिसको नहीं जानते हैं, जो नकरा, जिसको नॉर्मल कहेंगे, जो नकीर से निकला हुआ है, ठीक है ना, जिसको ना जानते, जैसे आपको मालूम होगा कि कब्र में जो सवाल जवाब करने आएंगे वो मुनकिन नकीर होंगे, नकीर से निकला ये लफ्ज, ठीक है ना, कि ना जाना हुआ फरिश्ता जिसको हमने कभी देखा नहीं है. तो मैं शहर कहूंगा तो कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन कोलकाता कह दूं तो उसको मारिफा, यानी शहर नकरा हो गया और कोलकाता मारिफा हो गया. यहां से आप समझ लें. चौथी जो चीज है ये बहुत अहम है, बहुत अहम, इतना अहम है कि पूरा अरबी का दारो मदार इसी के ऊपर टिका हुआ जी. पूरा अरबी का दारो मदार इसी के ऊपर टिका हुआ, जिसको कहते हैं एराब. इसको कहते हैं एराब, जिसको कह दिया जाएगा इंग्लिश में स्टेटस ऑफ ए नाउन.
एराब का माना बहुत से लोगों के जहन में जब आता है तो वो तुरंत उसका जहन दौड़ता है जबर जेर पेश के पास। लेकिन आपको मालूम होगा कि हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा जबर जेर पेश को क्या कहते हैं जी? हरकत कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एराब जबर जेर पेश नहीं है सिर्फ, बल्कि ये बाकायदा कुछ और चीज है। इसको पढ़ेंगे तफसील के साथ हम, और जिसने ये चार चीज अच्छे से जान लिया वो बाकायदा तौर पर अरबी के जुमले बनाने के काबिल होगा। हम इन चार चीजों को बाकायदा तौर पर पढ़ेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा इंशाअल्लाह ताला कि हम बाकायदा तौर पर अरबी के जुमले यहां बनाएंगे। हम एक मिनट रुको, क्या हुआ? हो गया ना? बाकायदा तौर पर यहां पे मैं अरबी के जुमले बनाऊंगा और आप यकीन माने आप खुद उसको एनालाइज करेंगे और आप खुद बनाएंगे, अरबी के जुमले बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये चार चीजों का जानना बेहद जरूरी है। एराब जो है, एराब किसी भी इस्म का एराब वो तीन हालत में पाया जाएगा। बस इसको याद कर लें, इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे हम। या तो वो एराब हालत रफा में होगा, लिख ले फटाफट, या वो हालत नसब में होगा, या हालत जर में होगा, या वो मरफू होगा, या वो मंसूब होगा, या वो मजरूर होगा जी। जब वो जिस हालत में रहेगा उस हालत को कहेंगे रफा और उस लफ्ज को कहेंगे मरफू लफ्ज है ये। जब वो जिस हालत में रहेगा उसको कहेंगे वो नसब, लेकिन जब वो लफ्ज बन जाएगा उस लफ्ज को कहेंगे मंसूब इसम है ये। जब वो हालत जर में रहेगा तो उसको कहेंगे ये हालत जर में है, जब वो लफ्ज बन जाएगा तो हम उसको कहेंगे ये लफ्ज मजरूर है। इसको ध्यान में बैठा लें, आपको समझने में दुश्वारी होगी जो नए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसको अभी उन्वान के तौर पर इसको आप लिख लें। हम बाकायदा तौर पर जिन्स जब पढ़ेंगे, अदद जब पढ़ेंगे तो इसको भी समझेंगे, और वसत जब पढ़ेंगे तो इसको भी समझेंगे, मारफा नकरा क्या है, और जब एराब पढ़ेंगे तो इसको बाकायदा तौर पर हम समझेंगे कि असल में ये एराब किस चिड़िया का नाम है। क्योंकि दारोमदार अरबी का यही है, जिस पर लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं, एराब उनको नहीं समझ में आता है तो वो खताएं करेंगे। बस इतना याद रख लिए, कोई भी इस्म या तो वो मरफू होगा, या वो मंसूब होगा, या वो मजरूर होगा। ठीक है? एराब किसे कहते हैं? बस ये जान लो आप कि वो इस्म की हालत होगी। मैं इसकी मिसाल इंशाल्लाह बाद में दूंगा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। मैं अभी आपका जहन टोटल ये तीनों को छोड़ करके इस पर चला गया होगा कि आखिर में ये है क्या बला। ठीक है ना? तो इस बला को अभी छोड़ दें, इंशाल्लाह इस बला को हम अच्छे तरीके से घसीट के लाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के जहन में ऐसे बैठेगा कि इसके बाद कभी जिंदगी में एराब को भूलेंगे नहीं आप, इंशाल्लाह ताला बेहमदी ताला। मादरत के साथ जिसकी डीपी पर फोटो है अगली बार चेंज करके हैं। जी हाँ, चेंज कर लिया करें, ये दुरुस्त नहीं है, खासकर लड़कियां। तो समझ ले, यहाँ पे किसी भी इस्म को समझने के लिए चार चीजों का जानना जरूरी है। जब हम इस चार चीजों को जान जाएंगे तब हम उसको किसी जुमले में उस इस्म का इस्तेमाल करेंगे। उसका जिन्स हमें मालूम होना चाहिए कि वो या तो मुजक्कर है या मुअन्नस है। उसकी आदत के मुतालिक हमें जानना होगा कि वो अदद में वाहिद है, मुसन्ना या तस्निया है, या वो जमा है। उसका वसत क्या है जी, वो मारिफा है या नखरा है। उसका एराब क्या है, वो हालत मरफू में है, मरफू हालत में है, या मंसूब हालत में है, या मजरूर हालत में है। यहां तक किसको समझ में नहीं है बोले तब इंशाअल्लाह ताला जिन्स की शुरुआत करते हैं। हाँ, जिन्स की शुरुआत आज करेंगे, थोड़ी बहुत जिन्स के मुतालिक हम पढ़ेंगे 15-20 मिनट, क्योंकि लेट इंसाल स्टार्ट हुआ इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी चला हूं आज। किसको समझ में नहीं आया जी? यहां तक किसको समझ में नहीं आया? सोहेल शेख, आपको क्या समझ में नहीं आया जी, बताएं। माइक ऑन करके सवाल कर ले हम। देखिए, रिस्पांस दिया करें, मैंने बताया ना कि रिस्पांस ज्यादा जरूरत है। आप जब पढ़ाने वालों को रिस्पांस किया करेंगे तो सामने जो पढ़ा रहे हैं उसको इस चीज का ये मिलेगा, उसको सुकून मिलेगा कि मैं अपनी बात को अच्छे तरीके से पहुंचा पा रहा हूं। अगर मेरा मकसद ही पहुंचाना है और वो मकसद में कामयाब ना हूं तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का।
تو آپ رسپانس کیا کریں. سچ بولو تو کچھ نہیں آیا. سچ بولے تو کچھ نہیں آیا. غالباً شاید آپ لیٹ جوائن ہوئے ہیں. دو میں سے کوئی یہ کام ہوا ہوگا. آپ لیٹ جوائن ہوئے ہیں درمیان سے. ہاں ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ لیٹ جوائن کرے ہوں گے تو اس میں آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی. اب یہ مجبوری یہ ہے کہ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا فی الوقت میں آپ کو ایک بار سرسری نگاہ سے سمجھا دیتا ہوں جو لیٹ جوائن ہوئے. دیکھیں ہم نے باقاعدہ طور پر اسم کی شروعات کی تھی لیکن اسم سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ابھی ایک بار سمری کر لیتے ہیں. جی ہمیں بھی لیٹ ہے. ہم نے پڑھا سب سے پہلے حروف الہجا. حروف الہجا کی تعداد ہم نے پڑھا 2829 تھا. الف اور حمزہ کا فرق ہم نے پڑھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنے. لفظ کو باقاعدہ طور پر دو الگ الگ فردہ ڈویژن کیا گیا. ایک با معنی لفظ اور ایک بے معنی لفظ. با معنی لفظ جس کے بارے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا کوئی معنی ہے اور بے معنی جس کا کوئی معنی نہیں. با معنی لفظ کو عربی کے اصطلاح میں قرآن مجید کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. کوئی بھی قرآن مجید کا لفظ کیوں نہ ہو الحمدللہ سے لے کر کے آخر تک ہر ایک لفظ وہ ایک کلمہ کہلائے گا. یا تو وہ اسم ہوگا یا تو وہ فعل ہوگا یا تو وہ حرف ہوگا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جی. الحمد ایک اسم ہے. یا تو وہ اسم ہوگا یا تو وہ فعل ہوگا یا تو وہ حرف ہوگا. وہ کلمہ ہوگا. للہ اس میں دو ہے. اس میں دو الگ الگ کلمہ ہے. لام اور اللہ یہ دو الگ الگ کلمہ ہے. اب ہم فردر ڈویژن معلوم کریں گے کہ یہ دو الگ الگ کیا ہے. یا تو وہ اسم ہوگا یا تو وہ فعل ہوگا یا تو وہ حرف ہوگا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا قرآن مجید کے اندر. پورا قرآن مجید ان تین چیزوں پر مشتمل ہے. بس یہ سمجھ لیں آپ. اسم کو سمجھنے کے لیے ہم نے فردر 4 ڈویژن کیا. ہم نے بتایا کہ کسی اسم کو سمجھنا ہے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے تو ہمیں لازم اور ملزوم ہے کہ ان 4 چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے. اس کا جنس سمجھنا ہمیں ضروری ہے یعنی وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. وہ عدد کو سمجھنا ضروری ہے وہ نمبر میں کتنا ہے واحد ہے مثنی ہے جمع ہے. اس کا وسعت سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ وہ وسعت میں معرفہ ہے یا نکرہ ہے جی. اور اعراب جو بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا ہے کہ کوئی اسم یا تو وہ مرفوع حالت میں ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. ان تین چیزوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے یہ تھا 99% سمجھ گئے ماشاء اللہ. جی بولیں. حروف تہجی اصل میں اردو والے لفظ کو کہتے ہیں. اصل میں کیا ہے اردو جو ہے نا یہ مجموعی ہے مجموعہ ہے اردو عربی کا فارسی کا اور سنسکرت کا. لہٰذا اردو کے اندر جتنے بھی حرف استعمال ہوئے ہیں نا ہر ایک حرف لگ بھگ عربی کے ہی حروف الہجا سے استعمال ہوئے ہیں. لہٰذا حروف تہجی اردو کے لفظ کو کہتے ہیں یعنی الفابیٹ جتنے اردو کے نا الف با پا جو تھا ٹا وہ اس کو کہتے ہیں حروف تہجی. لیکن عرب کے جو حروف الہجا یعنی الف با تا سا جو بھی ہیں اس کو کہتے ہیں حروف الہجا. یہ الگ الگ نام ہے. بعض لوگ اس کو حروف الہجا کو بھی حروف تہجی کہہ دیتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ جو اردو کے جو حروف ہے نا اس کو حروف تہجی کہتے ہیں اور عربی کے حروف کو حروف الہجا کہتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اب باقاعدہ طور پر انشاءاللہ تعالی بحمدہ تعالی ہم جنس کی شروعات کریں گے. جنس کی شروعات کریں گے جی. یہ وہ جنس نہیں ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کارگو جنس ڈیمیج جنس یہ وہ جنس نہیں ہے. یہ مذکر مؤنث والا جنس ہے جی. ہاں کوئی بھی اسم یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. مذکر کس کو کہتے ہیں مؤنث کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک چیز زمانہ سمجھنا ضروری ہے. کچھ چیزیں نہ تو وہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہے لیکن ہمیں اس کو جملے کے اندر استعمال کرنا ہے تو یا تو ہمیں اس کو مذکر کنسیڈر کرنا ہوگا یا مؤنث کنسیڈر کرنا ہوگا. اس کی پہچان کیسے کریں گے ہم. کسی اسم کا مذکر اور مؤنث ہونا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر میں مذکر ہوں اور باقی لوگ بھی بہت جو ہیں جو مؤنث ہیں. لیکن قلم کی مثال میں نے بتایا اب یہ نہ تو مذکر ہے نہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو عربی کے اندر استعمال کرنا ہے اس کے لیے مجھے ضمائر استعمال کرنا ہوگا
اس کے لیے مجھے بہت سی چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ اس کو میرا قلم کہوں گا یا میری قلم کہوں گا؟ کرسی کے بارے میں کہوں گا تو یہ میں کیا کہوں گا؟ یہ میری کرسی کہوں گا یا میرا کرسا کہوں گا؟ میرا کرسی کہوں گا۔ یعنی کچھ ایسے حروف ملیں گے آپ کو، نہ تو وہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، لیکن ہم کو اسے مذکر یا مؤنث کنسیڈر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے پہل یہ جان لے کہ مذکر اور مؤنث کے درمیان عربی کے اندر مذکر کو جو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، مذکر کو پہچاننے کا طریقہ بہت ٹف ہے۔ لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ ہم آسان کریں گے، جیسے میں نے بتایا میں آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ ہم آسان کریں گے، ہم مؤنث کو پہچاننے کے طریقے دیکھیں گے، کیونکہ مؤنث کی پہچان بہت آسان طریقے سے ہو جائے گی۔ عربی کے اندر کوئی بھی اسم کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ مؤنث کو بڑا آسان ہے، لہٰذا ہم مؤنث کو پہچانیں گے۔ ہم ایک لفظ جو ہمارے سامنے آئے گا عربی کا، اس کو ہم اس وقت تک مذکر مانتے رہیں گے جب تک کہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نظر نہ آ جائے۔ میں واپس دوہرا رہا ہوں کہ ہم اس لفظ کو اس وقت تک مذکر کنسیڈر کریں گے جب تک کہ اس کے اندر مؤنث کی کچھ علامت نظر نہ آ جائے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اس لفظ کو اس وقت تک مذکر کنسیڈر کریں گے جب تک کہ اس کے اندر مؤنث کی علامت نہیں۔ مثال دیتا ہوں اس کی، مثال کے طور پر مان لو ایک میلہ ہے اور میلے کے اندر بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ گم ہو گیا، ایک بچہ گم ہو گیا۔ 50-60 بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ گم ہو گیا۔ اب اس کی ماں آئی اور بولی کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، تو اس بچے کو ڈھونڈ دیجئے۔ اب 50 ہے، اس کے اندر 50-100 ہیں بچے، اس کے اندر ایک بچہ ڈھونڈنا ہے۔ تو جو کھوجنے والا، جو تلاش کرنے والا تھا، اس نے بولا کہ اس بچے کی شکل و صورت بتائے۔ تو اس نے وہ حلیہ بتایا اور اس حلیے کے تحت ہر بچے کو عام سمجھا جب تک کہ وہ حلیہ اس کے اوپر فٹ نہ ہو گیا، یعنی وہ جو بچہ کھویا ہوا تھا اس بچے کے اوپر فٹ نہ ہو گیا، اس کو وہ پہچان لیا، یعنی ایک پہچان کے ذریعے، یعنی 50 میں ایک کو پہچانا، یہ آسان تھا، نہ کہ 50 کو الگ الگ پہچاننے جائے اس میں سے ایک کو الگ کرو۔ لہٰذا ہم مؤنث کی تعداد کم ہے پہچاننے کی، آسان ہے اس کو پہچاننا، اس لیے ہم مؤنث کو پہچانیں گے۔ ہم مؤنث کی شرائط کو ایک لفظ کے اوپر اپلائی کریں گے، اگر وہ مؤنث کی شرائط پر نہیں اترتا ہم اس کو ڈکلیئر کر دیں گے مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈکلیئر کر دیں گے مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم مؤنث کو فردر پڑھیں گے۔ مؤنث کو جب ہم فردر پڑھیں گے تو مؤنث کے اندر بھی دو الگ الگ قسم ملیں گے آپ کو۔ ایک ملے گا حقیقی مؤنث، ایک ملے گا حقیقی مؤنث اور ایک ملے گا غیر حقیقی مؤنث۔ اب یہ حقیقی اور غیر حقیقی کیا ہے جی؟ حقیقی کہتے ہیں جس کے برعکس مذکر موجود ہو، جس کے برعکس ایک مذکر موجود ہو اس کو کہیں گے حقیقی مؤنث۔ مثال گائے، گائے کے برعکس ایک کو بھینس مل جائے گا آپ کو۔ گائے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آپ اردو میں بھی جاؤ تو اس کو مؤنث ڈکلیئر کرتا ہے، عربی کے اندر بھی بقرہ کا جو لفظ آتا ہے وہ مؤنث ہی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے برعکس آپ کو ایک مذکر مل جائے گا۔ لڑکا مذکر ہے، اس کے برعکس مؤنث لڑکی، یعنی لڑکی حقیقی مؤنث ہے کیونکہ اس کے برعکس آپ کو ایک مذکر مل رہا ہے، آپ کو ایک نظر آ رہا ہے مذکر، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور مثال دے جی، مرد، مرد عورت ہے، جو عورت کے برعکس آپ کو ایک مذکر مل رہا ہے، اویلیبل ہے، یعنی حقیقی مذکر یا مؤنث اس کو کہیں گے کہ جس کے برعکس آپ کو مذکر اویلیبل ہو۔ کتا کا کتیا مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے، مجبوری ہے بولنا، ذہن میں آ گیا۔ اور مرغا کا مرغی مل جائے گا آپ کو، مرغی کا مرغا مل جائے گا آپ کو۔ اور کوئی مثالیں ہیں تو بتانے، بطخ کا بطخیا بھی ملتا ہے غالباً، جہاں تک میرے علم میں، واللہ عالم۔ یعنی حقیقی مؤنث اس کو کہیں گے کہ جس کے برعکس مذکر آپ کو اویلیبل مل جائے۔ اس کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے حقیقی وہ ایک دم آسان ہے، بس اس لفظ کا معنی آنا چاہیے آپ کو۔ عربی کا کچھ لفظ لکھا جائے گا آپ کو، اس لفظ کا معنی اگر آپ کو پہچان ہو جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے تو آپ ڈائریکٹ اندازہ لگا سکتے ہیں یا تو وہ مذکر یا مؤنث ہے۔ اگر میں آپ کے یہاں پر بورڈ پہ لکھو ام کا معنی ہوتا ہے جی ماں، تو آپ کو اس کا معنی پتا ہے، لہٰذا اب آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں ہمیشہ مؤنث ہی ہوتی ہے، کسی کا ماں مذکر نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں ماں مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے برعکس باپ موجود ہے۔ ٹھنڈا گرمی لگا تھا، پنکھا چلا، ٹھیک ہے نا۔
اس کے برعکس مذکر موجود ہے، لہٰذا مذکر اور مؤنث کے درمیان جو حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث ہے، جو جاندار، یعنی اس کو آپ ایک عام طور پہ سمجھ لیں، جاندار کے اندر جو مذکر اور مؤنث کا فرق ہے اس کو کہیں گے حقیقی مذکر یا حقیقی مؤنث۔ میں حقیقی مذکر ہوں، سامنے اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ حقیقی مؤنث ہے، میری ماں حقیقی مؤنث ہے، میری بیوی حقیقی مؤنث ہے، میرے بھائی حقیقی مذکر ہے، ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ حقیقی مذکر ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں بتا رہا تھا، غیر جاندار چیزوں کو جیسے کہ قلم ہے، کتاب ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہے، چیئر ہے، پنکھا ہے، گھر ہے، روم ہے، کھڑکی ہے، یہ سب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نہ تو یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا ہے ہمیں، یا تو اس کو مذکر بنانا ہے یا اس کو مؤنث کا استعمال کرنا ہے۔ اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ اس کی پہچان ہوگی غیر حقیقی مؤنث کے ذریعہ، اس کی پہچان ہوگی غیر حقیقی مؤنث کے ذریعہ۔ کہاں تک سمجھ میں نہیں آیا جی؟ نہیں کہتا ہوں کیا جی، کیا سوال کرے؟ میں وہ میسج دیکھ رہا تھا، کیا بولے جی؟ مچھلی کا اردو مذکر کیا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ مچھلی کا مچھلا ہوتا ہے کچھ؟ مچھلی کا مچھلا ہوتا ہے کچھ؟ اچھا، ویل، ویل بھی جو ہے نا وہ ویل کو مذکر کنسیڈر کرتے ہیں جی؟ واللہ والا میرے علم میں تو نہیں ہے، ویل مؤنث میں ہی آتی ہے، وہ میمل ہے نا وہ، غالباً غالباً، ٹھیک ہے، ویلیا ہوگا شاید، نہیں، یعنی کہ حقیقی مذکر اس کو کہیں گے جس کے اندر مذکر آپ کو اس کے برعکس مؤنث مذکر پایا جائے گا یا مؤنث پایا جائے گا تو اس کو حقیقی مذکر کہہ دیں گے۔ غیر حقیقی مذکر کو ہم پہچانیں گے انشاءاللہ، اور غیر حقیقی مؤنث کو فردر اور دو ڈویژن کیے گئے ہیں جی۔ غیر حقیقی مؤنث کو پہچاننے کے دو طریقے، غیر حقیقی مؤنث کو پہچاننے کے دو طریقے، مثال دیتا ہوں آپ کو، میں کہتا ہوں میری کرسی، تو میں نے کرسی کو اردو میں مؤنث بنایا، مؤنث کے طور پہ لیا میں نے، میں کہتا ہوں میری سیڑھی، میں نے اس کو مؤنث بنایا، اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا میری چابی، یعنی اس کو بھی میں نے مؤنث بنایا۔ اب یہ تینوں ورڈ میں آپ کو ایک کامن نظر آ رہا ہوگا جی، ایک کامن چیز نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے جی؟ سیڑھی، چابی، اس کے ساتھ ساتھ کرسی، ان تینوں کے اندر کامن کیا چیز نظر آ رہا جی؟ ای کی ماترا۔ اردو میں اگر جائیں گے تو اردو میں یا جو نظر آ رہی ہے نا آخر کے اندر، یعنی لفظ کے آخر میں یا نظر آ رہی ہے، تو چونکہ وہ غیر حقیقی ہے، جاندار نہیں ہے، غیر جاندار ہے، یعنی کہ اردو کے اندر کچھ علامات پائی جاتی ہے جس علامات کی بنیاد پر اردو والے ان غیر حقیقی چیزوں کو مؤنث ڈکلیئر کر کے بتاتے ہیں، یعنی کہ جن لفظ کے آخر میں ان کو یا نظر آ جا رہی ہے اردو میں، تو اس کو وہ کہہ رہی ہے مذکر نہیں، مؤنث ہے۔ لیکن ایکسیپشنل از دیئر، ایکسیپشنل ہمیشہ موجود رہے گا، کیوں موجود رہے گا میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ تو جس طرح سے اردو کے اندر یا جو ہے چھوٹی یا، یہ علامت ہے کسی غیر حقیقی چیز کو پہچاننے کا اور وہ مؤنث کی پہچانے، تو لہٰذا اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی اس کی پہچان کے کوئی طریقے ہوں گے۔ تو جو پہلا غیر حقیقی ہے نا، غیر حقیقی مؤنث، وہ پہلا ہے وہ علامتی، علامت کے ذریعے پہچانیں گے اس کو، علامت ہے نا جی، آخر میں یا نظر آ رہا اردو میں، تو جو عربی کے اندر علامت پائی جائے گی وہ چھوٹی یا تو نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ ایک جو نظر آئے گی عربی کے اندر وہ ہے پہلا گولتا۔ اس گولتا سے کون کون واقف ہے اور کون کون واقف نہیں ہے؟ بھائی کون کرے جی؟ بولے فٹافٹ بولے، اس گولتا سے کون کون واقف ہے اور کون کون واقف نہیں ہے؟ کس کے نظر میں یہ سب سے پہلی بار آئی؟ اچھا، اس کو میں گولتا اس لیے بول رہا ہوں چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ میں ایک دم سمپل ڈیفینیشن کو استعمال کروں گا اور سمپل ٹرم کو استعمال کروں گا۔
لیکن میں بتا دوں باقی جو ماشاءاللہ زیادہ ذہن رکھتے ہیں، اس کا ایک اپنا نام ہے، اس کو کہتے ہیں تائے مدورہ، اس کو کہتے ہیں تائے مدورہ۔ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے عربی اسی مطلب یہ جو ٹرمز ہیں نا، یہ ٹرم سے ہی لوگ بھاگتے ہیں عربی سے، لہٰذا میں شروع میں بتا دیا ہوں کہ چونکہ ہم جب عربی استعمال کریں گے تو ہم ایک دم سمپل استعمال کریں گے، سمپل لفظ کا استعمال کریں گے، زیادہ ہارڈ ورڈ استعمال نہیں کریں گے۔ کنٹینیو چل رہا نا، سمپل استعمال کریں گے۔ اس کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں اور تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو عام زبان میں کہیں گے، اس کو کہیں گے گولتا۔ یہ کسی لفظ کے آخر میں اگر نظر آتا ہے تو ہم اس کو مؤنث کہیں گے، لیکن ایکسیپشنل از دیئر، بار بار میں کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو ہم اس لفظ کا معنی دیکھیں گے، اگر ہمیں لفظ کا معنی معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے یا تو مذکر ہے حقیقی یا تو غیر حقیقی مؤنث ہے، تو ہم اسے مذکر و مؤنث میں کنسیڈر کر دیں گے، لیکن وہ ان دونوں میں نظر نہ آئے، حقیقی اور غیر حقیقی دونوں میں مذکر یا حقیقی مؤنث میں نظر نہ آئے، تو ہم تلاش کریں گے علامت، اس لفظ کی علامت ہمیں نظر آئے گی کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں غولتا نظر آئے یا تائے مدورہ نظر آئے تو ہم اس کو مؤنث ڈکلیئر کر دیں گے اس کو مؤنث۔ دوسرا جو علامت ہے، جو بڑی علامت پائی جاتی ہے، اور یہ میں بتا دوں عربی کے الفاظوں کے اندر یہ علامت مؤنث کی 90% ملیں گی آپ کو، یہ زیادہ ملیں گی آپ کو۔ اس کے برعکس جو دوسرا ہے وہ دوسرا ہے الف و تانیث، یہ دوسرا ہے الف و تانیث اور یہ 10% ہے۔ اب آپ کا دماغ دوڑا ہوگا یہاں پہ، تو میں بتا دوں آپ کو، ہم جو پڑھیں گے اپنے کورس کے اندر وہ پڑھیں گے ہم یہ پڑھیں گے الف و تانیث کو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ٹف ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس کے فردر 2 ڈویژن ہیں، الف مقصورہ، الف ممدودہ، تو ابھی سے آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، اس کو پڑھانے بیٹھے تو پھر باقی دن سے غائب، آپ لوگ کوئی نظر نہیں آئیں گے۔ تو ہم جو پڑھیں گے علامت میں پڑھیں گے وہ غولتا پڑھیں گے، اس کو بھی سکپ کریں گے کیونکہ یہ زیادہ تعداد میں یہ ہے، پہلے یہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اگر جب بعد میں وقت ملتا ہے تو اس کو سیکھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو دماغ نہیں دینا، لیکن آپ کا زیادہ دماغ اسی پہ گیا ہوگا مجھے معلوم ہے۔ یعنی کہ کسی بھی اسم کی پہچان اگر غیر حقیقی پڑھنا ہے، ہمیں غیر حقیقی مؤنث کی پہچان کرنا ہے، تو وہ کسی لفظ کے آخر میں اگر ہمیں گولتا نظر آ گیا تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے، گولتا کے ساتھ ہم اس کو کہہ دیں گے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ کیا سوال آ رہا ہے؟ کنہیں کا مائک آواز کر رہی ہے، مہربانی آف کر لیں، جن کا آواز آن ہے وہ میوٹ کر لیجیے جی۔ اچھا اب اردو کے لینگویج میں آتے ہیں، میں نے آپ کو بہت سی ایسی چیز جس کے اندر آخر میں یا تو نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن اس کو تب بھی وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں مؤنث کے طور پر، جیسے مثال کے طور پانی، چلو یا نظر آ رہا ہے، اس میں ہوا بہتی ہے یا بہتا ہے جی؟ ہوا بہتی ہے یا بہتا ہے؟ بہتی ہے، لیکن ہوا کے آخر میں یا تو نظر نہیں آ رہی اور یہ غیر حقیقی میں آ رہی ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیوں آپ اس کو مؤنث کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس پہ یہ تو نہ حقیقی مذکر ہے نہ یہ حقیقی مؤنث ہے، یہ غیر حقیقی میں آ رہا ہے، یہ تو کنفرم آ رہا ہے، اور اس کے اندر علامت بھی نظر نہیں آ رہی، جس طرح سے اردو میں یا آ رہی تھی چھوٹی یا، ہوا کے اندر آخر میں تو کوئی یا نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو کیوں ہم ہوا کو کیوں مؤنث کہہ رہے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ بتا پائیں گے آپ؟ آج تھوڑا کلاس لمبی چلے گی، 5 منٹ اور 5 سے 10 منٹ لوں گا میں، اور زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ کوئی وجہ بتا پائے گا اس کا؟ عرب کے لوگ مانتے نہیں، عرب کے لوگ نہیں، ابھی میں اردو کی بات کر رہا ہوں، ہوا عرب کا لفظ نہیں ہے نا۔ اصل میں کیا ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو ہم سنتے ہیں اسٹارٹنگ سے کہ وہ اہل زبان اس کو مؤنث ہی کہتے ہیں، ہمیں سننے آیا ہوا، ہم اسٹارٹنگ سے سنتے ہیں کہ ہوا بہتی ہے، ہوا بہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کی ناک بہتی ہے، کسی کا ناک بہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا جو غیر حقیقی مؤنث کی پہچان ہے وہ ہے سیمائی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو غیر حقیقی مؤنث کی پہچان ہے وہ سیمائی، یعنی کہ عرب کے اندر بھی کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جن کے آخر میں آپ کو غولتا نظر نہیں آ رہے ہوں گے، اور وہ نہ تو حقیقی مذکر بھی نہیں ہوں گے نہ ہی حقیقی مؤنث بھی ہوں گے،
وہ غیر حقیقی ہی ہوں گے، لیکن نہ تو ان کے آخر میں گولتا نظر آ رہا ہوگا، نہ ہی آپ کو الف و تانیث نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس کو تب بھی عرب کہہ رہا ہے، اس کو مؤنث کہہ کے بات کر رہا ہے۔ تو وہ کون کون سے، میں اس کا وہ ایک بار چیٹ لکھوا دوں گا، پھر انشاءاللہ کلاس کو ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کون کون سے حرف ہیں یا لفظ ہیں، وہ کون کون سے لفظ ہیں جن کو عرب سمائی کے طور پر، مطلب اس کو جب بھی بولے گا وہ، اگرچہ اس پہ نہ تو علامت نظر آ رہی ہوگی، دونوں میں سے کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، اور غیر حقیقی، لیکن اس کو عرب مؤنث ہی کہے گا، تو اس کو آسان انہوں نے کر دیا، اور یہ بہت کم ہے، غیر حقیقی مؤنث کی سمائی جو ہے نا بہت کم ہے جی، ٹینشن کی بات نہیں ہے، اتنا کم ہے کہ آپ کو ابھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے کچھ کیٹیگریز بیان کر دی ہیں، انہوں نے کچھ کیٹیگری بیان کر دیا اور کہا، جب انہوں نے صرف و نحو والوں نے، جب انہوں نے صرفیوں نے جب اکٹھا کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ عرب والوں نے کچھ کیٹیگری کو مؤنث ہی کہتا ہے وہ۔ مثال کے طور پر پہلی کیٹیگری جو عرب والے کہتے ہیں مؤنث، وہ ہے آگ کے نام۔ عرب جب کبھی آگ کے نام بیان کرے گا تو وہ اس کو مؤنث ہی کہے گا۔ عرب جب آگ کا نام بیان کرے گا، آگ کا لفظ استعمال کرے گا عرب کے اندر، تو وہ اس کو مؤنث کہہ کر پکارے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو کیٹیگری ہے وہ ہے ہواؤں کے نام۔ ذرا چل نہیں رہا، میں اسی لیے بولا تھا کہ ایک لے لیتا ہوں۔ ہواؤں کے نام، ہواؤں کے نام عرب کیا کرے گا، مؤنث کہہ کر پکارے گا، اس کو مؤنث کہے گا، یعنی اس کے لیے جو ضمائر استعمال کرے گا، اس کے لیے جو کچھ بھی استعمال کرے گا وہ مؤنث ہی کہہ کر استعمال کرے گا۔ تیسرا جو ہے جی وہ شہروں اور ملکوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام کو وہ، شہروں اور ملکوں کے نام کو وہ مؤنث کہہ کر پکارے گا۔ یہ کیٹیگری لکھوا رہا ہوں، فٹافٹ آپ لکھ لیں، یہاں جگہ نہیں ہو رہا، یہاں لکھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ چوتھا جو ہے جی وہ شراب کے نام، شراب کے نام کو بھی وہ مؤنث کہے گا، لیکن چونکہ قرآن مجید میں شراب کے نام استعمال نہیں ہوئے، لہذا یہاں پہ ٹینشن نہیں دینا آپ کو، بس اس کو اپنے ڈویژن کے اندر لکھنا۔ پنکھا کیوں بار بار بند کر رہے ہیں آپ لوگ؟ شراب کے نام جو کوئی بھی رہے گا وہ عرب مؤنث کہے گا، ٹھیک ہے؟ پانچواں جو کیٹیگری ہے جی، دیکھیں انسان ہوں میں، اللہ رب العالمین نے الحمدللہ صحیح سالم پیدا کیا اور احسن تخلیق کے اندر پیدا کیا۔ اب ہمارے جسم کے اندر بہت سے ایسے حصے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں، جو جوڑوں کی شکل میں، مثال میرے آنکھ دو ہیں نا جی، ہاتھ میرے دو ہیں، کان میرے دو ہیں، پاؤں میرے دو ہیں، تو یاد رکھیں عرب جوڑوں کی شکل والے اعضاؤں کو، جفت اعضاء کو وہ مؤنث کہتے ہیں، یعنی ہاتھ کا جب وہ لفظ استعمال کریں گے تو اس کو مؤنث کے طور پر کہیں گے، پاؤں کا جب لفظ استعمال کریں گے عرب کے اندر تو وہ اس کو مؤنث ڈکلیئر کر کے کہیں، لیکن ایکسیپشنل از دیئر، وجہ بتا رہا ہوں میں۔ کوہنی جو ہے نا جی، کوہنی، یہ کوہنی دو ہیں، لیکن عرب اس کو مؤنث نہیں کہتا، وہ مذکر ہی کہتا ہے، تو لہٰذا یہ جان لے کہ ایکسیپشنل از دیئر، لیکن میکسیمم وہ لوگ جو کیٹیگری نے بیان کیا انہوں نے دیکھا کہ عرب جفت اعضاء کو مؤنث کہہ کر پکارتا ہے۔ آنکھ دو ہے جی، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے رضا بھائی، آپ وہاں پہ رہو، میں آتا ہوں انشاءاللہ، میں کلیئر کر لوں، بس ہو ہی گیا، یہ کیٹیگری لکھوا لوں۔ اس کے علاوہ یہ پانچ جو ہیں یہ کیٹیگری ہیں، یاد رکھے، آنکھ کے نام، ہواؤں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، شراب کے نام اور جفت اعضاء کے نام، یہ تمام کے تمام کیٹیگری میں مینشن کر دیا گیا۔ اگر کوئی شراب کا نام ہے اور وہ شراب کے نام میں فال کرے، لہذا اس کو مؤنث۔ جفت اعضاء بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وہ جفت اعضاء ایکسیپشنل از دیئر، ان کو وہ مؤنث استعمال کریں گے۔ آنکھ کے نام، ہواؤں کے نام، شہروں کے نام، جیسے ہواؤں کا نام ایک آندھی ہے، تو جب آندھی کا لفظ عربی استعمال کیا جائے گا نا تو اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کریں گے، وہ اس کو مؤنث مانیں گے۔ چھٹا جو ہے نا جی، یہ کچھ الگ الگ لفظ ہے جو ان کیٹیگری میں فال نہیں کرتے۔ جی کوئی سوال ہے؟
کوئی سوال ہے کسی کا؟ ٹھیک ہے، یعنی کچھ لفظ اور ہیں جو انہوں نے دیکھا کہ یہ لفظ کو بھی تو عرب مؤنث کہتا ہے، لیکن یہ ان 5 کیٹیگری کے اندر فال نہیں کر رہا تھا، تو ان کو الگ سے مینشن کر دیا گیا. تو یہ بھی بہت قلیل ہے، میں 6 یا 5 لکھواؤں گا انشاءاللہ، وہ فٹافٹ لکھ لیں آپ. پہلا جو ہے نا جی، آسمان کو جب وہ عربی میں کہتے ہیں، آسمان کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ کوئی بتائیں آسمان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عرش بھی کہتے ہیں اور سما بھی کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا. عرش کہتے ہیں اور سما بھی کہتے ہیں. تو سما کا جو لفظ استعمال کرتا ہے نا، جس کو اب السما کہتے ہیں، الف لام نہیں لگا ہوا شروع میں، ابھی میں نارمل بتا رہا ہوں آپ کو، سما کہتے ہیں. تو لفظ سما کا لفظ بھی مؤنث کے طور پر وہ کہتے ہیں. زمین کو کیا کہتے ہیں جی؟ ارض. یہ لفظ بھی جب وہ استعمال کرے گا تو وہ مؤنث کے طور پر استعمال کرے گا. اچھا، سورج کو کیا کہتے ہیں جی؟ شمس کہتے ہیں. یعنی لہذا سورج عرب کے اندر مؤنث ہے، لیکن اردو کے اندر کیا جی؟ مؤنث ہے، نہیں مذکر ہے. سورج نکلتا ہے، لیکن عرب کے یہاں سورج نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا. جان، جان کو کہتے ہیں نفس، اس کو عرب مؤنث کہتا ہے، باقاعدہ طور پہ وہ خود اس کو مؤنث کہتے ہیں. اور جنگ یعنی لڑائی کو کہتے ہیں حرب، حرب کے لفظ کو بھی مؤنث وہ کہتا ہے. اور ایک لفظ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں گھر کے لیے، جس طرح سے سما کے لیے وہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، عرش بھی استعمال ہوا ہے اور سما بھی استعمال ہوا ہے، لیکن سما کا جو لفظ ہے وہ مؤنث استعمال کرتا ہے. اسی طریقے سے گھر کے لیے عرب 2 لفظ استعمال کرتا ہے، ایک تو بیت استعمال کرتا ہے اور دوسرا جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ دار. بیت کا جب لفظ استعمال کرے گا تو وہ مذکر کرے گا، لیکن جب دار کا لفظ استعمال کرے گا تو وہ مؤنث کرے گا. سمجھ میں آیا جی؟ آپ یہ لفظ سے واقف ہے، دارالسلام، سلامتی کی گھر. دارالسلام جو ہمارے پہ پڑھا جاتا ہے، جہاں سے ہماری کتابیں چھپتی ہے، دارالسلام، دارالعلوم، یہ سب آپ کو مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. اور دار کا معنی گھر ہوتا ہے. یعنی کہ اب کل ملا کر بات یہ ہو گیا، جو اب ہم یہاں پہ اختتام کریں گے انشاءاللہ، کافی وقت گزر گیا مجھے معلوم ہے، باؤنس کر رہا بہت ساری چیز، ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جنس کے متعلق ایک بار ریویژن کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کو پھر اختتام کرتے ہیں. جنس کے متعلق ہم نے کیا پڑھا کہ کوئی بھی جنس یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ہم نے مؤنث کی پہچان کرنا شروع کیا، اور مؤنث کے متعلق ہم نے یہ دیکھا کہ مؤنث کو پہچاننا آسان ہے. لہٰذا مؤنث کو جب ہم نے آگے پڑھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک حقیقی بھی آتا ہے اور غیر حقیقی بھی آتا ہے. تو حقیقی ہم نے اسے کہا کہ جس کے برعکس مذکر موجود ہے، جاندار کے اندر برعکس اس کے مذکر موجود ہے یا بذات خود وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے کہا غیر حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث. لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے اسما ہیں جن کو جو نہ تو مذکر ہے نہ تو مؤنث ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا ہے مذکر یا مؤنث کے اندر. لہٰذا اس کو ہم نے پڑھا غیر حقیقی میں. اور غیر حقیقی کو پہچاننے کے 2 طریقے، ایک علامتی، علامت کے ذریعے پہچانیں گے، اور وہ علامت 2 تھے، ایک تائے مدورہ یعنی گولتا، اور دوسرا الف و تانیث. اس کو ہم نے ابھی نہیں پڑھنا، اس کو چھیڑنا بھی نہیں، اس کو چھوڑ دینا بس. یہ پڑھنا ہمیں انشاءاللہ تعالی کہ جس حرف کے آخر میں گول تا رہا ہوگا اس کو ہم مؤنث کہیں گے اگر وہ مذکر حقیقی میں نہ آئے اور حقیقی مؤنث میں نہ فال کرے تو، ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے دیکھا کہ کچھ لفظ ایسے بھی تھے جن کے آخر میں یہ گولتا نظر تو نہیں آئیں گے، لیکن تب بھی اس کو عرب مؤنث کہہ کے پکارے گا. تو وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ایک کیٹیگری میں باندھ دیا گیا، وہ ایک آنکھ کے نام، ہواؤں کے نام، شہر اور ملکوں کے نام، شراب کے نام، جفت اعضاؤں کے نام، اور کچھ حروف ایسے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو وہ ان کیٹیگری میں تو فال نہیں کر رہے تھے، لہٰذا ان کو الگ سے بیان کر دیا. اور ان الفاظ کو مؤنث کے طور پر عرب کہتا ہے سیما، سما جس کو کہتے ہیں سما، ارض، شمس، نفس، حرب، دار. ٹھیک ہے جی، یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ تو ہمارا آج کا کلاس اللہ کے فضل و کرم سے یہیں تک تھا. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم عدد کو
باقاعدہ طور پر پڑھیں گے. اور ایک چیز اور جو رہ گیا وہ مذکر جنس کے عدد میں، وہ میں نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں بتا دوں گا. اب تک کے درمیان میں جو کلاس ہوا اس درمیان میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو فٹافٹ بتائیں آپ مجھے. پنکھا تھوڑا تیز کرے، بار بار پنکھا کم کر دے رہا، گرمی لگ رہا ہے میرے کو. میرا ایک سوال کیا ہے کہ قرآن پڑھنے میرے بھائی وزیر بھائی یہاں پہ سوال ہے جو آپ کا شیشہ نہیں وہ والا نہیں چل رہا. یہ جو ہمارا کلاس ہوا اس کلاس کے اعتبار سے کوئی سوال ہے؟ کلاس کے اعتبار سے کوئی سوال ہے جی؟ چلے ماشاءاللہ، کوئی سوال نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اعجاز بھائی بولے. اصول حدیث کے لیے رضا بھائی ہیں میرے بھائی. رضا بھائی نے کلاس شروع کیا تھا اصول حدیث کا، لیکن لوگوں نے متوجہ نہیں دیا، لہٰذا رضا بھائی نے درمیان میں چھوڑ دیا تھا. لوگوں کو علم سیکھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. علم کا حاصل کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تمام مسلمانوں پہ فرض ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا؟ شیخ میرا سوال ہے جی، بولے عفان رضوان بھائی. اگر کورس یہ کلاس کے متعلق سوال ہے تو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہوں ہاں میں بتا رہا ہوں، سمجھے وہ آپ. جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی لفظ قرآن مجید کا جس کو کلمہ کہتے ہیں، عربی کے اصطلاح میں قرآن کے اصطلاح میں لفظ کو کلمہ کہیں گے. کوئی بھی کلمہ یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو وہ فعل ہوگا، یا تو وہ حرف ہوگا. بس ہمیں پہچاننا ہے. اسم کی علامت ہوگی، یا تو وہ جنس کے اعتبار سے وہ مذکر مؤنث میں آ رہا ہوگا، یا وہ عدد کے طور پر آ رہا ہوگا، یا وہ وسعت کے طور پر معرفہ نکرہ کے طور پر آ رہا ہوگا، یا وہ اعراب کے طور پر آ رہا ہوگا. ان تمام کو ہم کہیں گے یہ اسم ہے. لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں جو اسم کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اور فعل کو پہچاننے کا طریقہ الگ ہے، وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ فعل کس کو کہتے ہیں، تو ہم اس کو فعل کو سمجھائیں گے. اور حرف کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ یعنی کسی اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چار چیزیں کا جاننا ضروری ہے. کسی جملے کے اندر کسی اسم کا استعمال کریں گے اگر ہم، تو سب سے پہلے ہمیں یہ چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے. جب تک اس چیز کا ہمیں علم نہ ہوگا تب تک ہم اس کا جملہ نہیں بنا پائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم ان چار چیزوں کو جان لیں گے تو آپ خود بخود میں آپ کو کچھ جملے دوں گا عربی میں بنانے کے لیے، اردو سے آپ کو ٹرانسلیٹ کریں گے اردو سے عربی کے اندر. جی اور کوئی سوال؟ فٹافٹ، کافی وقت گزر چکا ہے بٹا، 1.5 گھنٹہ کا ٹائم لیا تھا میں. کوئی سوال؟ یعنی سب کو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. یعنی اگر ایگزام وغیرہ ہوگا کوئی سوال وغیرہ پوچھوں گا تو آپ لوگ بتا دیں گے انشاءاللہ. یہ تو چلے الحمدللہ. تو یہاں پہ میں اختتام کرتا ہوں، اور نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہوگا جیسا کہ میں نے بتایا آداب کا خیال رکھیں. ان آداب کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے اس کے اندر میں نے جو بیان کیا اور ہمارے بھائیوں نے جو بیان کیا اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھے. وقت کے ٹائم پہ جوائن ہو اور گروپ کو فالو کرے. ٹھیک ہے؟ سوال نہیں ہے پر کل اتنی ٹائم چالو کل نہیں ہوگا، ویک میں ایک دن ہی کلاس ہوگا اور وہ رات کے 9 بجے سے ہوگا. آج زیادہ چلا، میں معذرت چاہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ پہلا کلاس ہے، 1.5 گھنٹہ کم سے کم جائے گا ہی جائے گا، اور میں مجبور تھا اس کو اتنا دور ٹاننا تھا کیونکہ ضروری تھا یہ چیز آج مجھے، میں اپنے کورس کے حساب سے، تو اسی لیے میں نے اس کو اتنا دور ٹانا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جب ہم پڑھیں گے تو عدد پڑھیں گے، عدد میں صرف مثنیٰ پڑھیں گے، واحد سے مثنیٰ بنانے کا، پھر الگ نیکسٹ کلاس میں ہم جمع پڑھیں گے. 1 گھنٹہ ہی کلاس رہے گا، ہفتہ میں ایک دن ہی رہے گا. ٹھیک ہے؟ پھر نواز بھائی کچھ سوال ہے کیا؟ بھائی میرا 12th بورڈ چل رہا ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے. تو نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہوگا، ہو سکتا ہے جمعہ کے دن ہی ہو اور جمعہ کے رات میں 9 بجے کے لگ بھگ ہی ہو اور وقت سے پہلے جوائن ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوہ ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی